بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈرز ہب۔ میں ہوں آیت فاطمہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا ہو رہا ہے؟ ناولز کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے سب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا جا رہا ہے میں سب کی جو ہے نا وہ ریکویسٹ پوری کرتی جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے بھی میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ جو ریکویسٹ کر رہے ہیں میں فوری طور پر وہ اپلوڈ کر سکوں۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ بہت ہی پیارا ناول ہے، بہت اچھا ناول ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ ریحانہ آفتاب کا یہ ناول ہے، کزنس بیسڈ ہے۔ وہی روایتی مطلب ننہال اور ددھیال کا جو ہوتا ہے انٹریکشن، اس پہ یہ ناول بنا ہوا ہے۔ لڑکی جو ہے وہ بہت ہی سافٹ نیچر کی ہے، جو ہیروئن ہے اپنے پھپھو کے بیٹے کو بہت پسند کرتی ہے، اور جو ماں ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ اس کے بھتیجے سے شادی کرے۔ تو اسی پہ یہ بیسڈ ہے۔ بہت پیارا دکھایا ہوا ہے اسٹوری میں کہ کیسے رشتوں کو مطلب رشتوں کے نقاب اٹھتے ہیں، کون آپ کے ساتھ کتنا سچا ہے، کون آپ کا کتنا ساتھ دے رہا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی محبت ہوں میں بھی، ریحانہ آفتاب کا۔ یہ آئی گیس آیا تھا کرن میں شاید، مجھے اب اس کا منتھ اور ایئر یاد نہیں ہے۔ میرین عثمان سنگھار میں اور کتنا وقت لگاؤ گی، پرسنل سیل کان سے لگائے اس کی جھلاہٹ پہ بے ساختہ مسکرا کر مسکارا لائنر سے سجی سحر انگیز آنکھیں مرر پر جما دیں۔ ابراہیم بڑے اتاولے ہو رہے ہو، بلشر رخساروں پہ پھینکتے اس کی جان سلگانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اتاولا اور تمہارے لیے؟ خدا کو مانو یار، مر کے میں نے قبر میں جانا ہے۔ میں تو فروٹ ود فریش کریم، سموسے، بلیک فارسٹ کیک، گجریلا، انڈے کی کھیر اور اسپائسی چاٹ کھانے کو اتاولا ہو رہا ہوں جو تمہاری فرینڈ اور کزن میرے سامنے سرو کر رہی ہے۔ میرے غم کا اندازہ لگاؤ کہ میں انہیں صرف دیکھ سکتا ہوں۔ کھانے کی اجازت اس وقت ملے گی جب چیف گیسٹ صاحبہ تشریف لائیں گی۔ میری بھوک کو مزید مت بھڑکاؤ، اب آ بھی چکو یار۔ آخر میں اس کا لہجہ اونچا ہو گیا، دلچسپ انداز بیاں پہ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ کتنا کھاتے ہو تم؟ ہائے، کیا موبائل پہ میری تصویر بھی آ رہی ہے؟ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ میں نے علاقہ غیر سے ایک سموسہ اڑا لیا ہے؟ کافی ٹیسٹی ہے۔ سنو میری مانو تو جلدی چلے آؤ، تمہارے آنے تک صفایا ہو گیا تو الزام مت دینا۔ بھائی، قریب سے اسمارا کی چیخ سنائی دی۔ غالباً اسے سموسہ اڑاتے رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ لو رکھ دیتا ہوں، آدھا کھایا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ وہ اسے منا رہا تھا۔ کم سے کم آج کے دن تو اسے مت ستاؤ، برتھ ڈے ہے اس کا۔ وہ اسے سرزنش کرنے لگی۔ جسے تم ستانا کہتی ہو نا، یہ پیار ہے۔ کل جب وہ پیا دیس چلی جائے گی تو میکے میں منائی سالگرہ یاد کر کے اس کے لب کم سے کم مسکرائیں گے تو سوچوں کے دریچے سے کوئی خوش کن تصور اسے کھلکھلانے پر تو مجبور کر دے گا نا۔ ہے تو پرائی، جانے کیسا نصیب ہو۔ مجھے اس کے کل پہ اختیار نہیں ہوگا، آج پر تو ہے۔ گھمبیر لہجے میں دھیرے دھیرے بولتا وہ اس کے من مندر میں کتنی ہی گھنٹیاں بجا گیا۔ لگ نہیں رہا تھا یہ وہی ابراہیم ہے جو چند لمحے پہلے بزدہ سنجی میں مگن تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم بہن بھائی میں سنگین ناراضگی ہو جائے، فساد کی جڑ چلی آؤ۔ وہ جو ابھی تک اس کے لفظوں کے بھنور میں کھوئی ہوئی تھی ہڑبڑا گئی۔ ابراہیم، جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کا کہا بے ساختہ تھا، پھر اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ ایسا مقتول تم نے دیکھا ہے جو اپنے قاتل کا دل و جان سے انتظار کر رہا ہو؟ نہیں نا، تم سے تو آ کر نپٹتی ہوں۔ خود کو سنبھال کر اس نے سابقہ لہجہ اختیار کیا، مگر لہجے کی لڑکھڑاہٹ نے دوسری طرف ابراہیم کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ دوڑا دی۔ کب تک دل کا بھید تم ہم سے چھپاؤ گی؟ ایک دن راہ پہ آنا ہے، تم راہ پر آ جاؤ گی۔ اس سے برجستگی سے شعر پڑھا۔ میرین عثمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ میں لینے آ جاؤں؟ اپنائیت، محبت، ذمہ داری کا احساس لہجے میں آ سمایا تھا، لفظ لفظ میں سحر تھا۔ جانتی تھی بے حد خیال رکھنے والا ہے۔ میں آ جاؤں گی، میں منتظر ہوں تمہاری آمد کا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کبھی کبھی جان کر بھی انجان بننے میں لطف آتا ہے۔ سماعت کسی دلربا جملے کی منتظر تھی۔ I think you know you are very special for me۔ سحر پھونک کر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے لفظوں کے سحر میں جکڑی رہی۔ ماما کو اپنے جانے کا بتانے سٹنگ روم میں آئی تو
رامیز رضا پہلے سے براجمان تھا۔ سلام دعا کے بعد ماما سے مخاطب ہوئی۔ ماما میں جا رہی ہوں۔ رامیز اتنے دنوں بعد آیا ہے، ذرا کمپنی دو اسے۔ ماما میں پہلے ہی لیٹ ہوں، سمارا کی کال بھی آ چکی ہے۔ سوری رامیز۔ جلد سے جلد جان چھڑانا مقصود تھا۔ ماما ناگواری سے اس کی عجلت دیکھ رہی تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ رامیز کی نظر دھانی سوٹ میں سنوری مہرین عثمان پر ٹھہر گئی۔ پھپھو کے گھر آج سمارا کی برتھ ڈے ہے۔ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو 10 لوگوں کو بلا کر کرتی۔ ماما تو نک مزاجی سے گویا تھی۔ آپ جانتی ہیں پھپھو کے ہاں برتھ ڈے منانے کا تصور نہیں ہے۔ یہ تو ہر سال میں زبردستی کرتی ہوں اور یہ ان کی محبت ہے کہ میرے کہنے پہ تیار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسے رامیز کے سامنے ماما کا انداز برا لگا۔ فورگیٹ اٹ پھپھو، برتھ ڈے شان سے منانے کے لیے روپوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رامیز کا انداز ماما سے تو حد آگے تھا۔ بجا فرمایا رامیز رضا، روپوں سے 20-30 پاؤنڈ کا کیک، 6 فٹ لمبی موم بتی خرید سکتے ہیں۔ روپوں کے بل بوتے پر شہر کی کریم آپ کے دیدہ زیب لان میں جمع ہو سکتی ہے، مگر جو خوشی 4 کمروں کے مکان میں 1 پاؤنڈ کا کیک کاٹنے سے ہوتی ہے وہ 30 پاؤنڈ کا کیک کاٹنے سے نہیں ہوتی، کیونکہ خوشی تصنع و بناوٹ میں نہیں، سادگی میں پنہاں ہے۔ کیسا بہیو کر رہی ہو تو؟ ماما کو اس کی توش باتیں ایک آنکھ نہ بھائیں۔ رہنے دے پھپھو، یہ لیٹ ہو رہی ہے۔ بی جمالوں کا کردار ادا کر کے وہ ثالث بن گیا۔ چلو اپنی نئی پجاروں میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ تھوڑی دیر پہلے ابراہیم نے بھی کم و بیش ایسا ہی جملہ کہا تھا، مگر اس جملے میں احساس ذمہ داری، محبت رچی بسی تھی، جبکہ رامیز رضا کی نمائشی آفر پر اس کے لب بھیج گئے۔ نو تھینکس، اللہ حافظ پھپھو، میں نے آج ہی نئی ماڈل کی پجارو خریدی ہے۔ پچھلے ماہ ہی تو تم نے نئی ٹیوٹا خریدی تھی۔ بس دل بھر گیا تھا اس سے نئی چیزیں دیکھ کر، مجھ سے کہاں رہا جاتا ہے۔ رامیز اتراتے ہوئے گویا تھا۔ اوف، انسان اور اس کی خواہشات۔ آج کل معیار زندگی کا مفہوم بدل گیا ہے۔ ضروریاتی زندگی پوری ہونے کے باوجود آج کے انسان کو ایکسٹرا رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس تھوڑا ہے، غریب وہ ہے جسے اور کی ہوس ہے۔ اس نے سوچا۔ پورچ کی طرف اٹھتے قدم کے ساتھ اس نے مما اور رامیز کی مادی باتیں بغور سنی اور تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ گرے گیٹ پر آلٹو کو بریک لگا تو تن اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈیش بورڈ سے سمارا کے لیے رکھا گفٹ اور بکے ہاتھ میں تھامے ڈور بیل بجانے کو تیار ہوئی تو دروازہ خود ہی کھل گیا۔ جانی پہچانی صدا سماعت سے ٹکرائی۔ بہت دور سے تیرے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تجھے اے زندگی ہم پہچان لیتے ہیں۔ دونوں پٹ پہ دائیں بائیں ہاتھ پھیلائے، دھانی شرٹ اور بلیک جینس میں ملبوس ابراہیم جاندار مسکراہٹ لبوں پہ سجائے پرشوق نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ ہٹو پرے، اسے دروازے پر بستور کھڑے دیکھ کر وہ گھورنے لگی۔ میرے لیے لائی ہو؟ اس کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ شرارتی نظریں بوکے پر تھی۔ بوکے لینے کو ہاتھ بڑھایا، وہ اس سائڈ سے نکل گئی۔ اس عمر میں خوش فہمیاں اچھی نہیں ہوتی۔ پلٹ کر چڑھانے سے باز نہ آئی۔ وہ اس کی پشت پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے دروازہ بند کر دیا۔ اندر آیا تو وہ اماں سے لگی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ماما، رامیز کی باتوں سے بگڑا موڈ اب ٹھیک تھا۔ اس کے گھر کے در و دیوار اور مکینوں کے انداز میں اتنی محبت و بے ساختگی تھی کہ وہ اس حصار میں آ کر ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ بھابھی سے ملے کافی دن ہو گئے ہیں۔ صبح بھائی سمارا کے لیے گفٹ لے کر آئے تو میں نے گلہ کیا کہ بھابھی کو بھی لے آتے۔ بھابھی سدا ہم سے فاصلے پر رہیں۔ اسٹیٹس تو فقط ایک بہانہ ہے، اصل میں تو انہیں کلک۔ اماں چھوڑیں بیتی باتوں کو، سمارا کیک کاٹو بھائی، کیونکہ جس کا انتظار تھا وہ شاہکار اب ہمارے درمیان ہے۔ اس کے پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھ کر ابراہیم نے پھپھو کو بیچ میں ٹوک دیا۔ جانتا تھا وہ بے حد حساس لڑکی ہے، خود کو مجرم گرداننے لگتی ہے، خواہ جرم کسی کا بھی ہو۔ زیادتی مما کی طرف سے ہے، وہ غلط نہیں ہے پھپھو۔ اس سے پھپھو کو اپنے ساتھ لگائے اسی اسنا میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ وا کر دیا۔ پھپھا نماز اثر ادا کر کے مسجد سے لوٹے تھے۔ السلام علیکم پھپھا جان، اس نے آگے بڑھ کر سر جھکا دیا۔ جیتی رہو، اللہ نصیب اچھے کرے، اچھا بر ملے۔ آخری دعا پہ اس کی نظریں بے ساختہ واپس آتے ابراہیم سے مل گئی۔ لبوں پہ رقصہ شرارتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ابھرتی شوخی دور سے پڑی جا سکتی تھی۔ اس نے نظر پھیر لی۔ بالآخر کیک کٹ گیا۔ پھر پھپھا جان کے کوئی پرانے ملنے والے آ گئے تھے، پھپھو جان بھی وہیں چلی گئی۔ سمارا آنے والوں کی خاطر میں لگ گئی۔ سمارا کے اسٹار پر ایک پلیٹ میں کچھ چیزیں لے کر وہ چھت کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ سردیوں کی آمد تھی، ہوا میں ہلکی ہلکی خون کی جسم کو بھی بھلی لگ رہی تھی۔
سنو، وہ اپنی پلیٹ لیے اس کے ساتھ آخری سیڑھی براجمان ہو گیا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اطلاع ہے یا تعریف کر رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس کی پلیٹ سے فنگر چپس اٹھا کے بدستور کھاتے ہوئے استفسار کیا۔ یہی کہ تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، مانا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں۔ بودابادی کا بھی امکان ہے۔ خبریں میں سن کر آئی ہوں، مگر خاصا اجالا ہے۔ اس کے باوجود تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم میری پلیٹ خالی کرتے جا رہے ہو۔ اپنی پلیٹ سے سموسے اٹھاتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، سموسہ پلیٹ میں گر گیا۔ شیئر کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ جواب تیار تھا۔ شیئر کرنے کے چکر میں تم سب چٹ کر جاؤ گے، تمہاری بیوی تو بھوکی مر گئی تھی، اس کا اندازہ مجھے ہے۔ منہ بسوڑ کے پلیٹ اس کی پہنچ سے دور کی۔ اس کا قہقہا بے ساختہ تھا، پھر شریر لہجے میں اس کی طرف جھکتے استفسار کیا۔ بڑی ہمدردی ہے تمہیں میری بیوی سے؟ آخر میری صنف سے تعلق ہوگا اس بیچاری کا۔ یہ رہی آپ دونوں کی کافی۔ سمارا 2 مگ اٹھائے چلی آئی۔ لگتا ہے بارش ہوگی۔ وہ آسماں پہ نظریں جمائے پیشین گوئی میں مصروف تھی۔ بارش ہوگی تو ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو جائے گا، لیکن سردیوں کی بارش کا بھی اپنا مزہ ہے۔ سمارا گویا ہوئی تھی۔ نیچے پھپھو نے پکارا تو واپس ہو لی۔ یکا یک ہی کالے بادل چھا گئے۔ تاریکی چارسو پر پھیلانے لگی۔ سمارا نے سیڑھیوں کی لائٹ جلا دی تھی جس سے چھت روشن ہو گئی تھی۔ بادل گرجے، بجلی چمکی، آکاش سے ٹپکتی بوندیں قطار در قطار زمین سے گلے ملنے کی تیاری کرنے لگی۔ آکاش سے زمین تک گو کہ کافی فاصلہ ہے، مگر جب بھی بارش کا پہلا قطرہ زمین کے لب کو چھوتا ہے تو زمین کا تشنہ منہ کھول جاتا ہے، اس کی پیاس بھڑک اٹھتی ہے، تشنگی جاگ اٹھتی ہے۔ بس ایک لمحے کا ہوتا ہے یہ کھیل، پھر ہر گرتا قطرہ زمین کے سوکھے تن پہ سیرابی کی داستان رقم کرتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کو شروع سے یہ منظر مبہوت کر دیتا تھا۔ اب بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ دونوں خاموش، محو لب آکاش کے سینے پہ نگاہیں جمائے بیٹھے تھے۔ بارش کا پہلا قطرہ زمین کے لب پہ گرتے دلچسپی سے دیکھا تھا، پھر بے ساختہ مسکرا کر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پہ شاید کہ بجلی چمکی تھی، تبھی افق کی سرخی میرین کے عارضوں پر بکھر گئی۔ نظریں چرا کر اس سے اس شہر سے نکلنا چاہا تھا۔ بوندیں ایک کے بعد ایک ان پہ چھینٹیں اڑانے لگی تھیں۔ میں نے خیز خاموشی پہ دھڑکنیں ہراساں ہو گئی تو وہ اٹھنے لگی، پھر اس کا سر مکانیکی انداز میں گھوما۔ ابراہیم کی ساگر آنکھیں اس پہ اٹھی تھیں، اس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ آ پڑا۔ سحر انگیز اس ساگر آنکھیں متصادم تھیں۔ ابراہیم کے لب نظم کہہ رہے تھے، میری۔ چند ثانیے بعد اس کی صدا سنائی دی، نام انسان کا لباس ہے، اور جب دل میں رہنے والا نام لیتا ہے تو اسی لباس میں چاند ستارے ٹک جاتے ہیں، لباس کی خوشنمائی بڑھ جاتی ہے، اپنا نام بڑا اچھوتا اور نیا لگنے لگتا ہے۔ سیڑھی پہ رکھے ہاتھ کو اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ سب تمہیں میری کہتے ہیں، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ میری کہا۔ اس پہ تم نے مجھ سے کتنی بار لڑائی بھی کی کہ میری تیری یہ کیا نام ہوا بھلا؟ تب میں مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ آج میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں میں نے جب بھی دیکھا مجھے لگا تم میری ہو، صرف میری۔ سرشاری سے مسکراتے ہوئے وہ نظریں جھکا گئی۔ میں تمہیں چاہتا رہا ہوں۔ کب سے؟ ٹھیک سے اس کا جواب تو شاید میں بھی نہیں جانتا۔ کبھی تم سے اظہار نہیں کیا کہ محبت کو پلان کر کے اظہار تو کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح محبت بے اختیار ہوتی ہے، بے اختیار کر دیتی ہے، اسی طرح اظہار میں بھی بے اختیاری اچھی لگتی ہے۔ سوچ سمجھ کر بزنس کیا جاتا ہے، محبت نہیں۔ تمہیں چاہنے کے بعد سے کسی لمحے مجھے نہیں لگا کہ مجھے تم سے باقاعدہ اظہار کرنا چاہیے، لیکن اب یہ بے اختیاری سرزد ہو ہی گئی ہے تو میں تم سے فقط ایک سوال کا جواب چاہوں گا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی استفہامیہ نظروں میں اپنی ساگر آنکھیں ڈال کر اس نے ہولے سے سوال کیا، کیا تم اجازت دو گی کہ میں ہمیشہ تمہیں چاہتا رہوں؟ کتنا دلکش سوال تھا۔ آنن فانن میرین عثمان کی ذات انمول کر دی تھی اس نے۔ اس انداز، اس لہجے میں وہ جان بھی مانگ لیتا تو وہ دے دیتی۔ وہ تو فقط محبت کرتے رہنے کا خواہش مند تھا۔ محبت کی تاریخ میں شاید یہ پہلا دیوانہ تھا جو محبوب سے جواب اظہار کا متمنا نہیں تھا۔ وہ باخبر تھا صنف نازک جس مرد کو اپنا صحیح حقدار سمجھتی ہے اس سے ہی چاہے جانے کی آرزو مند ہوتی ہے۔ اگر میں نہ کہوں تو اس کا مقصد محض پرکھنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی کہا تھا نا کہ محبت بے اختیاری جذبہ ہے، لیکن بے اختیاری سے پہلے محبت کا وجود ہے۔
محبت نہ ہو تو بے اختیاری بے روح ہے۔ محبت کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ہم حاکم اور محب محکوم نہیں ہے جس پہ رعب جما کر اپنی سی کر گزرو۔ محبت خودی کا زوم نہیں ہے۔ محبت کی گھاٹ پہ انا زوم کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ نیند، چین، سکون، وفا محبت کی راہوں میں دان کرنا پڑتے ہیں۔ خود کو بہترین تیراک جان کر سمندر کی تہوں میں جا اترو، لیکن سمندر جب تک چھلک کر سیراب نہ کرے تشنگی سیرابی میں نہیں بدلتی۔ محبت دل کا سودا ہے، طلب حاصل ہو تو سرور ملتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی خود آپ کو چاہے جانے کی اجازت دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو دل سے اپنا مان لیا۔ محبت تو دل کا رشتہ ہے جو زور و زبردستی سے نہ بندھتا ہے نہ ٹوٹتا ہے۔ وہ ان حماق سے سن رہی تھی جو محبت اور محبوب کے لیے اتنے پاکیزہ خیالات رکھتا تھا۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ چند ثانیہ خاموشی کے بعد وہ گویا ہوا۔ ہاتھ چھوڑو۔ جواب میں اس کا لہجہ خشک و بے لچک تھا۔ وہ چونک کر اس کی صورت دیکھنے لگا، نگاہیں حیران تھی جیسے سماعت نے غلط سنا ہو۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑو۔ اب لہجہ پہلے سے زیادہ خشک تھا۔ پل بھر میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ساگر آنکھیں دھواں دھواں ہونے لگیں۔ اس نے سرس سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ چند سیڑھیاں طے کر کے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ بے حس و حرکت صاحب کا انداز میں بیٹھا اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے اس کی پشت کو تک رہا تھا۔ نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ تم نے چند ثانیے پہلے محبت پہ جو سیر حاصل لیکچر دیا تھا بہت اچھا تھا۔ اچھا لگا۔ بڑے چھپے رستم نکلے تم تو۔ انفیکٹ میں نے تم جیسا خطیب آج سے پہلے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ محبت کا طریقہ کار بھی تمہارا قابل ستائش ہے، لیکن تم ہو بڑے گھامر۔ اتنی آسانی سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ لیکن یہ میرے لیے پلس پوائنٹ ہے جو شو کر رہا ہے کہ آگے بھی تم میرا کہا مانا کرو گے۔ میں شاپنگ کی ضد کروں یا آؤٹنگ کی، تم جھٹ سے مان لو گے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ میں بیوقوف تو ہرگز نہیں ہوں، ورنہ تم ہاتھ تھامے ڈائلاگز جھاڑ رہے ہوتے اور میں فضول میں نیلی پیلی ہو رہی ہوتی۔ وہ گویا تھی اور اس کا منہ کھلا جا رہا تھا۔ اب جب تم جیسا بندہ جواب مانگے تو کون پاگل انکار کرے؟ تو میری طرف سے بھی ہاں ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ ساغر آنکھیں عشق کی مشعلیں جلا چکی تھی، چہرے کی شادابی لوٹ آئی تھی، بھینچے لب مسکرا اٹھے تھے، اندر باہر ہر طرف سکون تھا۔ جو نظم تم رومانٹک ہو کر سنا رہے تھے وہ واقعی تمہارے دماغ کی پیداوار ہے؟ گرل پر بازو رکھے بغور اس کے سمت متوجہ تھی۔ پکڑنے کی کوشش رائگاں جاتی سو وہ آرام سے ٹیک لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں کہوں ہاں تو ہاتھ سینے پہ باندھے، دیوار سے ٹیک لگائے، دلچسپی سے اس پہ نظریں جمائے، تو میں یہی کہوں گی کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ میرا خون یہ سوچ کر بڑھے گا کہ کوئی تو ہے جو میرے لیے شاعری کرتا ہے۔ وہ ایک جست میں سیڑھیاں طے کر چکا تھا۔ جملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ مریم عثمان کی فرار کی تمام راہیں مسدود ہو گئیں۔ میری، میں مسز افندی کی پارٹی میں جا رہی ہوں، واپسی میں دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا لینا اور اپنے بابا کو بھی کھلا دینا۔ کاہی گرین ساڑی میں نک سک سے تیار مما پارٹی میں جانے کو تیار تھی۔ مما بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ مما ہولے سے مسکرا دی۔ جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے بھی لوگ مما کو ٹھہر کر دیکھتے تھے۔ جوان بیٹی کی ماں لگتی بھی تو نہیں تھی، دیکھنے والے انہیں بہن ہی سمجھتے تھے۔ مما بے حد سوشل تھی، سو ہلکا احباب بھی بڑا تھا، آئے دن پارٹیز اٹینڈ کرتی رہتی تھی۔ میرین عثمان بابا کی طرح ان پارٹی سے بدکتی تھی۔ اب بھی مما نے اس سے چلنے پہ اصرار کیا۔ اسے گھر میں اکیلے رہنا منظور تھا، مگر اس طرح کی پارٹی میں جا کر وقت گنوانا نامنظور۔ مما نکل رہی تھی جب رامیش رضا چلا آیا۔ پھپھو کیا غضب ڈھا رہی ہیں؟ کشنز کے درمیان بیٹھی وہ ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ رامیش رضا کے جملے پہ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ پھوپھا نے آپ کو پسند کر کے باذوق ہونے کا ثبوت دیا ہے، وہ گویا تھی۔ مما توصیفی جملے پہ کھیل گئی تھی۔ یہ باتیں، یہ ماحول اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے وہ یہی دیکھتی سنتی چلی آ رہی تھی، مگر آج تک عادی نہ ہو سکی۔ تعریف و توصیف کے جملے سدا سے وہی رہے، مگر تعریف کرنے والے کے انداز سے معتوب و معیوب بنا دیتے ہیں۔ جیسے ابھی رامیش رضا کا سطحی انداز اسے ذرا نہیں بھا رہا تھا۔ برے وہ جملے نہیں تھے جو وہ ادا کر رہا تھا، برا تو وہ انداز تھا جو وہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ تعریف ایک بھتیجا نہیں، ایک مرد کر رہا ہے۔ مما کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ تعریف کس انداز میں ہوئی۔ وہ تعریف کو حق سمجھ کر وصول کر کے چلتی بنی۔ کیا ہو رہا ہے؟
ایک کشن اٹھائے وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ٹی وی کے آگے بیٹھی مطالعہ تو کرنے سے رہی، اسے کڑی نظروں سے دیکھتی دوپٹہ شانوں پہ برابر کرتے ہوئے غیر محسوس طور پر پرے ہو کر بیٹھ گئی۔ تم ہر وقت مرچیں کیوں چباتی رہتی ہو؟ بلیک سوٹ میں ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی کے ساتھ وہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ کیا بچوں والی چیزیں دیکھتی ہو؟ جیری کو ٹام کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر ریموٹ اس سے لے لیا۔ انگلش چینل پر سنسنی خیز لو سٹوری مووی چل رہی تھی۔ اسکرین پر چلتے سین نے اسے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا، جبکہ وہ نظریں بدستور چپکائے پوری محویت سے دیکھ رہا تھا۔ کارپیٹ پہ بیٹھا صوفے سے پوچھ ٹکائے کشن دبوچے وہ حد درجہ ریلیکس تھا۔ اسے بلا کا غصہ آیا، جھپٹ کر ریموٹ اسے لے لیا، اگلے ہی پل ٹی وی آف کر دیا۔ ارے! وہ احتجاج کر اٹھا، بند کیوں کر دیا؟ مسٹر رامیش رضا، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ آپ کا نہیں میرا گھر ہے، اور میں آپ کی ہم جنس کا تن نہیں ہوں۔ شرم نہیں آئی تمہیں اتنی چیپ مووی میرے سامنے لگاتے ہوئے؟ تم میری ہم جنس نہیں ہو تو کیا ہوا؟ ہم لبرل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تم سمیت کتنے ہی فیمیل کزنس ہیں جن کے ساتھ میں ہر قسم کی موویز دیکھتا ہوں، جبکہ تم ہر گھڑی 1.5-2 کلو کا دوپٹہ ہی سنبھالتی رہتی ہو۔ تم بے حد کنجسٹڈ مائنڈ ہو۔ اس کا انداز استہزائیہ تھا، اس کا انداز اسے آگ لگا گیا۔ ہاں، میں بے حد کنجسٹڈ مائنڈ ہوں، کنزرویٹڈ مائنڈ ہوں۔ میں تمہاری ان کزنس کی طرح نہیں ہوں جو تمہارے ساتھ بیٹھی یہ تھرڈ کلاس موویز دیکھتی ہیں۔ میں تمہاری ان کزنس میں سے بھی نہیں ہوں جن پہ میل کزنس کے سامنے دوپٹہ لینا حرام ہے۔ تم لگتے کیا ہو میرے جو میں تمہارے ساتھ یہ گھٹیا مووی دیکھوں یا تمہارے سامنے دوپٹہ نہ لوں؟ ہاں، میں کنزرویٹو ہوں۔ اپنی بے حیا کزنس کو تم لبرل اور ماڈ سمجھتے ہو تو سمجھتے رہو۔ میں جو ہوں جیسی ہوں مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ مجھ پہ کمنٹ پاس کرنے کا تمہیں کوئی استحقاق نہیں۔ ناؤ یو کین گو۔ غضبناک انداز میں گویا ہو کر وہ لاؤنج سے نکل چکی تھی۔ رامیش رضا غصے سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ ماڈرنزم اور ماڈرن لوگ، جس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے، جو لڑکوں سے بیہودہ جملے بازی کرتی ہے، وہ ماڈرنزم نہیں ذہنی پستی کا ثبوت دیتی ہے۔ کزنس کے ساتھ لگ کر بیٹھ جانا، چھو لینا، کیا یہ ماڈرنزم ہے؟ گیٹ بند کرتی وہ تعصب سے سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے کزنس کے ایسے کتنے ہی مناظر اس نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اپنے کزنس کے اندر لڑکی پن اسے نظر نہیں آتا تھا، نہ ہی میل کزنس کے لیے لڑکی پہیلی رہی تھی۔ اس لمحے وہ تعصب میں گھر جاتی۔ اس کی انہی ترش باتوں اور پیشانی کی ناگوار لکیروں سے کزنس بھدکتے تھے، سبھی اسے بڈھی روح گردانتے تھے۔ نہ وہ ان کے رنگ میں ڈھل سکتی تھی اور نہ وہ ڈھلنا چاہتے تھے۔ رامیش رضا نے سب کے سامنے ایک بار اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہاتھوں کی زبان سمجھ کر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر بے نقط کی سنائی تھی۔ تب سے تمام میل کزنز اسے دیکھ کر کانشیس ہو جاتے تھے، مگر رامیش رضا نہ جانے کس مٹی کا بنا تھا جو ہر بار بے عزتی کروا کر بھی شرمندہ نہ ہوتا تھا۔ اس کے ننھیال کا یہی ماحول تھا، سو وہ کبھی ان میں مکس اپ نہ ہو سکی۔ دودھیال میں پھپھو کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ واحد پھپھو کا گھر تھا جو اسے دنیا میں جائے پناہ لگتا تھا۔ سمارا اس کی بیسٹ فرینڈ تھی تو ابراہیم دل کی دھڑکن۔ پل میں تولا پل میں ماشا، صرف ابراہیم نوعمری سے ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ رلاتا تو ہنساتا بھی وہی تھا، کبھی بے حد شوق تو کبھی بے حد سنجیدہ، کبھی شگفتہ جملوں کا اسٹاک ختم کرنے کا نام نہ لیتا تو کبھی قرآن و حدیث پہ گھنٹوں درس دیتا رہتا۔ عجب دھوپ چھاؤں کا امتزاج رکھتا تھا مزاج میں۔ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہا تھا میرین عثمان، اس کے اندر پنپتی محبت سے آشنا تھی، اور اب جب ابراہیم نے دل کی بات کو لفظوں کا پیراہن پہنایا تھا تو اسے مسرت ہوئی، کیونکہ وہ آشنا تھی۔ ابراہیم بھی بظاہر میل کزنس کی طرح ہے، مگر اس کے دیکھنے کے انداز میں سطحی پن نہیں، تکریم و احترام ہے۔ چھونے کے انداز میں مچلتی امڑتی جبلی خواہشات، ہوس نہیں، عزت کا مان ہے، محافظ کا سا انداز ہے، اور عورت لٹیرے کا نہیں محافظ کا انتخاب کرتی ہے۔ ہیلو، وعلیکم ہیلو، چہکتی آواز سنائی دی۔ وعلیکم ہیلو، کون سی لغت پڑھ رہے ہو آج کل؟ میری ذاتی لغت ہے، ہمیشہ کا سا فریش انداز تھا، پھر مطلب کی بات پہ آیا۔ تم ابھی گھر آ جاؤ۔ ابھی؟ وہ حیران ہوئی۔ کہو تو لینے آ جاؤں۔ خیریت ہے؟ ہاں، سرپرائز ہے، چلو بتا دیتا ہوں۔ میری پروموشن ہو گئی ہے، ایگزیکٹو مینیجر کی پوسٹ پہ آفس کی طرف سے گاڑی ملی ہے۔ واو، سچ اے گریٹ نیوز، کانگریچولیشنز۔ اسے بے حد مسرت ہوئی۔ یوں سوکھی سڑی مبارکباد دینے کے لیے کال نہیں کی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا پرنس آف دی ڈے؟ میں اپنی خوشی اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، اور تمہارے بنا میری فیملی انکمپلیٹ ہے۔ بعض لفظوں میں سحر ہوتا ہے جو جکڑ لیتا ہے۔
میرین عثمان کو بھی اس ساحر نے اپنے لفظوں کے سحر میں باندھ لیا تھا۔ سن رہی ہو؟ خاموشی پہ اس نے استفسار کیا۔ جی۔ وہ ابھی تک مسحور تھی۔ کوئی آپ کو اپنی زندگی مان بیٹھے، یہ مان کچھ کم تو نہیں تھا؟ تم آ رہی ہو نا؟ استحقاق، مان، محبت سب ہی لفظوں میں آسمائے تھے۔ بے یقینی ہے؟ نہیں، محبت ہے، ہولے سے اظہار کیا۔ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ تمہاری نگاہوں نے کئی بار بتایا ہے مجھے۔ جواب پھر شوق موصول ہوا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ اچھا سنو، مجھے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے۔ آج رات وہ کینیڈا جا رہا ہے، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے لیٹ ہو جاؤں، لیکن 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا۔ تم 1 گھنٹے تک انتظار کر لو گی؟ ابراہیم، محبت میں یس اور نو بہت اہم ہوتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے آر یو لو می، اس سوال کا جواب بظاہر دنیا کا آسان ترین جواب بھی ہے اور مشکل بھی۔ تفریحاً جواب دینا آسان ہے، لیکن جب آپ کو سنجیدگی سے جواب دینا ہو تو بہت سوچنا پڑتا ہے۔ دراصل جواب دینے سے پہلے خوب سوچ وچار کرنا چاہیے۔ نامساعد حالات میں محبت نبھانے کی ہمت خود میں نہیں پاتے تو بے شک نو کہہ دیجیے، لیکن جب آپ یس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نگاہوں میں حالات کے نشیب و فراز ہیں۔ آپ نے سیریسلی یس کہا ہے تو آپ یس کو پورا کریں گے۔ میں نے تم سے دل لگی نہیں کی، دل کا رشتہ جوڑا ہے، سوچ وچار کے بعد یس کہا ہے۔ پھر کبھی ایسا سوال مت کرنا، میں 1 گھنٹے نہیں تعمر تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ اسے ابراہیم کا سوال برا لگا تھا، سو اظہار میں مفصل تقریر چھاڑ دی۔ جانتا تھا یہی جواب ہوگا، شکریہ کے طور پر اپنے پاس الفاظ نہیں پاتا، پھر بھی سن لو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ایئر پیس پر ابراہیم کی گمبھیر آواز گونجی۔ میں کوئی شعر بھی بھولے سے نہ کہوں گا تجھ پہ۔ فائدہ کیا جو مکمل تیری تحسین نہ ہو؟ اب کہنے کو کیا بچا تھا؟ وہ فرحت سے مسکرا دی۔ تیاری میں 15 منٹ لگے تھے، اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، اس کے پاس پون گھنٹہ تھا، سو اپنی آلٹو کا رخ مطلوبہ راستوں پر موڑ دیا۔ مزاج آشنا تھی تو سب سے پہلے خوبصورت سا بکے بنوایا، پھر بک سٹال کا رخ کیا۔ شعری مجموعے نئے پرانے کے کلیکشن میں نظر آتے تھے، سو مجموعہ منتخب کرنے میں تھوڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں میوزک سینٹر گئی، اس کے پسندیدہ سنگر کی سیڈیز لے کر پارکنگ تک آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس کی نظریں سامنے اٹھی اور خوشگوار حیرت نے لپیٹ میں لے لیا۔ گرے جینز، وائٹ شرٹ اور گرے واسکٹ میں ابراہیم کسی سے بات کرتا آ رہا تھا۔ اس کی نظریں بھی میرین عثمان پر پڑ گئی تھی۔ مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے اس نے ہیلو کہا۔ جواباً اس نے مسکراہٹ تک پاس نہ کی۔ وہ آلٹو سے لگ کر کھڑی ہو گئی، ان دونوں کا رخ اس طرف تھا۔ ابراہیم کے ساتھ موجود شخص کی نظریں میرین عثمان پر گڑی تھی، وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اس شخص کی نظروں سے خائف ہو کر وہ ابراہیم کو دیکھنے لگی جو قدم بقدم نزدیک آ رہا تھا۔ پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، وہ دونوں اس کے آگے سے نکل گئے۔ اس شخص نے ایک بار اسے مڑ کر دیکھا تھا، ابراہیم کے چہرے پہ آشنائی کی کوئی چمک نہ تھی۔ اجنبی کی طرح آگے سے گزر گیا، بنا پہچانے، بنا ملے، بنا کچھ کہے۔ وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ اس بیگانگی کی وجہ، وہ شخص جسے آپ سب سے زیادہ قریب پاتے ہوں، وہ سر راہ یوں اجنبی بن جائے، اس وقت دل پہ جو گزرتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حرکت شوق کی طرح گزری تھی، بنا کوئی رسپانس دیے اجنبی کی طرح گزر جانا۔ اسے لگا ابراہیم نے سرعام اس کی بے عزتی کی ہو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ کتنی چاہت سے آنے پر اصرار کر رہا تھا اور ابھی یوں اگنور کر دیا۔ کیا تھا یہ؟ اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ جی چاہا اس کے لیے خریدے گفٹس بوکے کو گاڑی سے باہر پھینک دے، اس پہ لعنت بھیج کر گھر چلی جائی اور پھر کبھی اس کی صورت نہ دیکھے، مگر وہ ان میں سے نہیں تھی جو اپنی ذات کی نفی کر دینے والے کو خاموشی سے چھوڑ دیتی۔ آلٹو کو لاسٹ گیئر میں ڈالے پھپھو کے گھر آ پہنچی۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، بھائی نے میرے سامنے ہی کال کی تھی تمہیں۔ دروازہ سمارا نے کھولا اور وہ حسب عادت شروع ہو گئی تھی۔ اماں ابا چاچو کے گھر گئے ہوئے ہیں، چاچی کی طبیعت خراب ہے، آتے ہی ہوں گے، تم آؤ نا۔ اپنی خوشی میں اس نے میرین عثمان کی خاموشی کا نوٹس نہ لیا۔ وہ گیٹ بند کرنے لگی تھی جب سامنے فاروق صاحب کے گھر کا دروازہ کھلا۔ ان کی بیگم نے اسے مخاطب کیا، اسمارا بیٹا تم سے ضروری کام ہے، ذرا دیر کو آ جاؤ۔ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، سو اسمارا سلیپر ڈالے تیار ہو گئی۔ تم چلو گی؟ اس سے پوچھا۔ تم ہو آؤ۔ اسمارا فاروق صاحب کے گھر جا چکی تھی، اس کے قدم مکان کی انداز میں ابراہیم کے بیڈ روم کی طرف اٹھ کے۔ نک سک سے درست کمرہ سامنے تھا، سامنے دیوار پر عین بیڈ کے اوپر بڑی سی تصویر میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس پہ ہنس رہا ہے۔ ہاتھ میں تھاما بوکے اس نے تصویر پہ دے مارا، کلیاں منتشر ہو کر بیڈ پر بکھر گئی۔ ریک پہ سلیقے سے لگی ساری کتابیں نیچے کارپٹ پہ بکھیر دی۔
سائڈ پر رکھا گلاس کا ٹیشو کیس دیوار پر دے مارا، بیڈ تلپٹ کر دیا۔ اس سے میں احساس بھی نہ ہوا کہ دروازے پہ گاڑی آ کر رکی ہے۔ اپنے بیڈ روم کی دہلیز پہ کھڑا ابراہیم حیران پریشان نظروں سے اس کے غصے اور اپنے کمرے کی ابتر حالت ملاحظہ کر رہا تھا۔ وارڈروب تلپٹ کرنے کے ارادے سے وہ اس طرف بڑھی، وہ سرعت سے اس کی طرف بڑھا۔ میری اسے شانوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ایک لحظے کو اس نے اس کے چہرے پہ نظریں جما دی، نظریں خالی خالی تھی جیسے وہ حواسوں میں نہ ہو۔ ابراہیم اس کے جنون کو تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ میری کیا ہوا ہے؟ در حقیقت اس کا غصہ بکھرا کمرہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ میرین عثمان کی ایسی حالت اس سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے تو اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہونے لگا۔ میری، اس نے اس کا رخسار تھپتھپایا جو ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حواس میں آ گئی۔ ڈونٹ کال می میری، اس کے ہاتھ شانوں سے جھٹک کر ہٹائے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ پزل ہو رہا تھا۔ نہیں، پاگل ہو گئی ہوں تمہارا یہ انداز دیکھ کر۔ میں کیا، کوئی بھی لڑکی پاگل ہو سکتی ہے؟ کتنے اچھے ایکٹر ہو تم ابراہیم، کس خوبصورتی سے تم نے مجھے الو بنایا، گھر میں میری اور باہر پہچانتے ہی نہیں۔ اتنی ارزاں نہیں ہے میری عثمان کی ذات۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم میرین عثمان کے ساتھ فلرٹ کر جاؤ گے اور وہ رو دھو کر چپ بیٹھ جائے گی؟ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو غلط سوچا ہے، میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ ابراہیم کی سمجھ میں ساری بات آ گئی۔ اتنے مردوں کی بھیڑ میں نے تمہیں چاہا۔ اپنا مانا مما ہر بار یہاں آمد پر مجھے سخت کہتی رہی اور میں تمہاری خاطر سب سنتی رہی کہ تم سے ملے بنا، تمہیں دیکھے بنا مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ اور تم بھی عام مرد نکلے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کالر کے دونوں سرے مٹھی میں بھرے جھٹکے دے کر مسلسل گولہ باری کر رہی تھی۔ وہ ارد گرد موجود مردوں سے پہلے ہی خائف تھی۔ ابراہیم اسے اوروں سے ممتاز لگتا تھا، لیکن آج جب اس سے سر راہ سے اسے نظر انداز کیا تو اسے لگا وہ بھی انہی مردوں میں سے ہے، اور پھر ہم جسے چاہیں وہ یوں نظر انداز کر جائے تو یقیناً ہر دل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ بھی اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ اس غصے کے پیچھے کئی ایک محرک تھے۔ اپنی ذات کی نفی، ابراہیم کے ہاتھوں کھلونا بننے کا خیال، اور سب سے بڑا محرک ابراہیم کی ڈاؤن ہوتی پرسنالٹی۔ بنا کسی مزاحمت کے ساکت نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، آنسوں میں ڈوبے چہرے کو بغور پڑھ رہا تھا، جنون کو پرکھ رہا تھا۔ اس کے کال اور ہنوز اس کی مٹھیوں میں بھینچے ہوئے تھے۔ اس کا ہاتھ مٹھیوں پر آ پڑا۔ ابراہیم کے لبوں پہ لمحہ بلمحہ مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ ساگر آنکھوں میں مچلتی شوخیز شرارت نے اسے جھٹکا دیا۔ اتنا چاہتی ہو مجھے؟ سوال بے حد غیر متوقع تھا۔ غصہ، جنون، سرگوشی پہ دبک گئے۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اس کی ساگر آنکھوں میں بغور دیکھ رہی تھی۔ دیوانگی اس حد تک چاہتی ہو مجھے کہ میری ذرا سی لا تعلقی پہ میرے بیڈ روم کا حشر کر دیا، رو رو کر آنکھیں سجا لی، میرے لیے لائے پھولوں کو بے قدری سے پھینک دیا؟ ایک ذرا سی بے اتنائی پہ اتنا غصہ؟ کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنا پیار؟ اس کی دھیمی سرگوشی پہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی، ہکا بکا اسے تکتی رہی، ہولے سے مسکراتے اس کے ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں تھام کر بھیگی پلکوں والی متحیر نگاہوں کو بغور دیکھا۔ اپنے لیے تمہارا یہ جنونی انداز اچھا لگا۔ ارد گرد بکھری چیزوں پہ اشارہ کرتے شہادت کی انگلی بھیگی مگر تنی پلکوں پہ پھیری وہ الٹے پاؤں دور ہو گئی۔ چہرے پہ بدگمانی کا ڈیرا تھا۔ میرے ساتھ کاشف تھا، ہم دونوں وجیہہ کو سی آف کرنے گئے تھے۔ تمہیں میں نے دیکھ لیا تھا مگر شناسائی ظاہر نہ کی۔ کاشف یوں تو اچھا دوست ہے مگر مردوں کا، عورتوں کے لیے اچھے خیالات نہیں رکھتا۔ ہر ایک کے لو افیئرز پہ ڈسکشن کرنا اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ میں اس کے سامنے تم سے آشنائی کا اظہار کرتا، انٹروڈکشن کراتا اور پھر وہ شروع ہو جاتا، کزن یعنی کہ سجن، پھر چاہے آفس ہو یا پارک وہ تمہارا ذکر کرتا، میرے دیگر کولیگز تک تمہارا سراپا ظاہر کر دیتا، جو مجھے کبھی منظور نہیں۔ تم عزت ہو میری، میں نہیں چاہوں گا کہ تمہارے پیچھے کوئی تمہارا ذکر اچھے یا برے انداز میں کرے، خواہ کوئی تمہیں مجھ سے نتھی کرے۔ اسی باعث میں انجان بن گیا اور کاشف کو ایک ٹاپک نہ ملا۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ شادی کے بعد تو تم میرے دوستوں کو کولیگز سے ملو گی، تب بھی تو وہ تمہارے بارے میں رائے زنی کریں گے۔ بے شک زبان پہ تالے نہیں ڈالے جا سکتے، لیکن تب تم ان کے لیے قابل احترام ہوگی۔ ابھی تم میری محبوبہ ہو، اس وقت نصف بہتر ہوگی، اور جو کوئی میرے نصف بہتر کا احترام نہیں کرے گا اسے مجھ سے ہر تعلق توڑنا ہوگا۔ آج ہم دونوں کے مابین کوئی باضابطہ رشتہ نہیں ہے، میرا تم پہ کوئی استحقاق بھی نہیں ہے، جبکہ کل تمہارے نام کے آگے میرا نام ہوگا۔ تم میرین عثمان سے میرین ابراہیم بن جاؤ گی، تب سرے راہ کیا میں ہر جگہ دھڑلے سے تمہارا ہاتھ تھامے لوگوں سے تمہارا تعارف کرواؤں گا۔ ابھی تمہیں متعارف کروا کر تمہاری انمول ذات کو لوگوں کی دل لگی کا سامان نہیں بنا سکتا۔
तुम सिर्फ मेरी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं कि लोग गली कूचों में तुम्हारा जिक्र करें। बिना किसी इस्तफसार के वो कहता चला गया। पहले तो उसकी बात का मतलब समझ ही नहीं आया, फिर लफ्ज़ लफ्ज़ दिल में उतरता चला गया। इस हद तक इस अंदाज में क्या कोई सोच सकता है? इब्राहिम जैसा मर्द भी ऐसा सोच सकता था। ऐसे कितने ही मर्द उसकी ऑब्जर्वेशन में थे जो अपनी महबूबा मंगेतर का जिक्र दोस्तों में करते थे, उनसे बाकायदा मुलाकात करवाते हैं, ये सोचे बिना कि है तो मर्द ज़ात, शायद कि उसकी नीयत बदल जाए। ज़बान से भाभी कहने वाला दोस्त हो सकता है, दिल में गंदे ख्यालात रखता हो, दोस्त दोस्त के सामने बज़ाहिर तारीफ़ करके अपनी नाआसूदा ख्वाहिश की तस्कीन करता हो। इब्राहिम उसकी नज़रों में मज़ीद बुलंद हो गया। उसकी पर्सनालिटी का ये अछूता रूप उसके लिए नया था। एतबार है मुझ पे? चेहरे पे झूलती लट को खींचकर सवाल किया उसने। हौले से सर इस बात में हिलाया। फिर इन कलियों को समेटो और मुझे पेश करते हुए मुबारकबाद दो। उसके बाद हम दोनों मिलकर इस कमरे की हालत संवारेंगे, लेकिन उन सब से पहले एक बात का जवाब दो। पूछो। तुम्हें जब कभी मुझ पे गुस्सा आएगा यूं ही हमारे बेडरूम का नक्शा बदल दोगी? वो शरीर लहजे में गोया था। खफ़त से उसने कॉर्नर पर पड़ा तकिया दे मारा। कहते हैं शदीद गुस्सा शदीद मोहब्बत को जाहिर करता है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके साथ मिलकर बेडरूम ठीक करते वो उसे मुसलसल छेड़ रहा था। ममा के बेहद इसरार पे वो ये पार्टी अटेंड कर रही थी। वो आ तो गई थी मगर ज्वेलरी, कपड़ों की नुमाइश, मसनूई कह कहे, मेकअप ज़दा चेहरे, माहौल में रची बसी बेबाकी से जल्द ही ऊब गई। कई एक ने उससे रबत बढ़ाने की कोशिश की और उसकी रुखाई ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आला दर्जे की बोरियत थी। वो घर जाने के बारे में सोच रही थी, तभी रामेश रज़ा चंद लोगों के साथ बैठा नजर आया। पिछले वाक़े पे उसने सॉरी कर लिया था, अब भी वो यही सोचकर उसकी तरफ बढ़ी कि इतने अनजानों में कोई तो आशना नज़र आया। उनकी मेज़ के सामने पौधों के बड़े बड़े गमले रखे थे। उन्हें क्रॉस करते उसके कदम ठठक गए। रामेश रज़ा के हाथ में ड्रिंक के ग्लास ने इसके कदम साकित कर दिए। चेन स्मोकर तो वो पहले ही था, अब ड्रिंक भी करने लगा था। तासुफ भरी नज़रें डालकर उसने कदमों को मोड़ना चाहा कि आवाज़ पर रुक गई। मैरी वाला मामला कहाँ तक पहुँचा? एक नज़र में उसने देख लिया था कि रामेश का फर्स्ट कज़न शर्जील भी वहाँ विराजमान था। शर्जील और बाश लोगों में सरे फहरिस्त था, सो उसकी कभी हेलो हाय भी ना रही थी। अब उसी शर्जील के मुंह से बेतकल्लफ़ी से अपना नाम सुनकर तहय्युर में मुब्तला हो गई। वहीं अटका हुआ है, रामेश की बेजार आवाज़ सुनाई दी। एक अरसे से ख़वार हो तुम उसके पीछे। मेरी मानो लानत भेजो उस पर। गुफ्तगू का अंदाज जाहिर कर रहा था। वो अमूमन उसकी ज़ात को डिस्कस करते रहते हैं। कैसे लानत भेजो यार, दुनिया में कितनी ही हसीन लड़कियां हैं, कितनी पहेलियों को बूझ चुका हूँ, मगर ना जाने मेरीन उस्मान में क्या है कि हर बार बेइज्जती करवा कर सॉरी भी कर लेता हूँ। वो औरों से मुख्तलिफ है। जब मेरे ज़रा से बहकने पर खरी खरी सुनाती है, बार बार दुपट्टा दुरुस्त करती है तो लूट लेता है उसका ये अंदाज़। खुली डुली लड़कियों से तो हमेशा ताल्लुक़ रहा है, उसका अंदाज़ उनसे जुदा है। मैंने मामा से बात कर ली है, जल्द ही वो तुम्हारी भाभी बन जाएगी, ऐसे तो कभी उंगली भी नहीं छूने देगी। बस एक बार उस पहेली का सुराग पा जाऊं, फिर अपनी हर बेइज्जती का बदला सूद समेत लूँगा। खूब जलाऊँगा, सताऊँगा, कॉल गर्ल्स के सामने बताऊँगा कि लड़की हासिल करना रामेश रज़ा के लिए कभी दुश्वार नहीं रहा। तुम्हें क्या लगता है मैरी मान जाएगी? शर्जील ने सवाल उठाया। आसानी से नहीं मानेगी, उसका तो एहसास है मुझे वो ऐसी शय है कि उसके लिए कुछ भी किया जा सकता है। कभी कभी दिल चाहता है उसे ड्रिंक में घोल कर पी लूँ। मकरूम मुस्कुराहट के साथ उसने एक ही घूंट में ग्लास खाली कर दिया। मैरी उस्मान की रगों में उन दोनों के लिए नफरत दौड़ रही थी। उनके लबों से निकलते लफ्ज़ जाहिर कर रहे थे कि उनका जहन कितनी पस्ती में रहता है। यूँ बैठे वो एक औरत को डिस्कस कर रहे थे, ये सोचे बिना कि उसी संत से उनकी माँ बहन भी ताल्लुक़ रखती है। जब माँ और बहन की तरफ कोई आँख उठाकर देखता है तो मर्द का खून खौल उठता है, वो लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। मर्द ये क्यों नहीं सोचता वो जिसके लिए बुरे ख्याल रखता है, फ़िक्र कसता है, वो भी तो किसी की बहन है। मगर मर्द सिर्फ अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करता है, वो रिश्तों की इज़्ज़त करता है, औरत की नहीं। असल में मर्द वही है जो रिश्तों की नहीं औरत की इज़्ज़त करे। वो मर्द काबिल सिताइश है, जबकि रामेश रज़ा जैसे लोगों की अहमियत गंदे जौहर जितनी है, जिनकी सोचों, बातों और किरदार से ताफ़ुन उठता रहता है।
انسان کیچڑ میں گرے یا کیچڑ انسان پہ ہر حالت میں داغدار انسان ہی ہوتا ہے۔ ان کے منہ لگ کر وہ اپنے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگانا چاہتی تھی، سو خاموشی سے لوٹ آئی۔ ہاں، وہ دکھ سے یہ ضرور سوچتی رہی تھی کہ کیا لمحہ حیات میں وہ دن دیکھنا نصیب ہوگا جب مردوں کی باتوں میں عورت کے لیے عزت و تکریم ہوگی۔ اس کے فائنل سیمسٹر شروع ہو چکے تھے، پریکٹیکل سے جان چھوٹی تو تھیوری کی باری آ گئی۔ آج کل وہ بے حد مصروف تھی، پھپھو کی طرف گئے ہوئے بھی مہینہ ہونے کو آیا تھا۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے، دماغ تھک گیا تھا تو وہ کتابیں پڑھ کر کے نیم دراز ہو گئی۔ پلکیں موندتے ہی ابراہیم آنکھوں کی پتلیوں میں سما گیا۔ اس کے استعمال میں موبائل سیل کی بیپ ہوئی۔ ابراہیم، نام فرشتوں والا ہے مگر تمہاری صفت شیطانوں سے کم نہیں۔ ابھی میں تمہیں ہی کال کرنے کا سوچ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے بے ساختہ گفتگو کا آغاز کیا۔ پھر آمد درآمد کیوں نہ کیا؟ جاب والے بندے ہو، صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے۔ بس یہی سوچ کر رہ گئی۔ تم سوئے نہیں؟ تو میں دل سے پکارا تھا، سو آنکھ کھل گئی۔ خود کو ہر طرح سے بہلا کر دیکھ لیا، چین کسی طور نہ آیا تو انگلیاں جانا پہچانا نمبر ڈائل کر بیٹھی۔ ادھر تم نے جادو کیا، ادھر میں آن لائن ہوں۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ سوچ لو، ہمیشہ اپنے بس پہ رکھوں گی، میرے جادو کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ وہ مغرور ہوئی۔ اگر میں کہوں کہ میں اس جادوگرنی کے سحر سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تو باتیں بنانی خوب آتی ہیں۔ تمہاری صحبت کا اثر ہے، کیونکہ آپ سے مل کر ہی تو ہم بدلے ہیں۔ غزل کو دیکھا تو شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے۔ تمام رنگوں سے آشنا تو تم نے ہی کیا ہے، تمہاری سحر انگیز آنکھوں نے ہی تو منکشف کیا کہ زندگی کتنی حسین ہے، محبت کتنی خوبصورت شے ہے جو ہر دم دل سے چپکی دھڑکنوں کی تال پہ رقص کرتی ہے۔ ہجوم دنیا سے گھبرا کر جب کبھی دل کے اندر جھانکتا ہوں، وہاں بسی تمہاری صورت دیکھ کر پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہوں۔ جب کبھی بساتے زندگی پہ ڈگمگاتا ہوں، تمہیں پانے کا احساس نئی روح بھر دیتا ہے۔ پھر کچھ بھی مشکل نہیں لگتا، تمام ناممکن ممکن بن جاتے ہیں۔ محبت میں مقناطیس سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ محبت کے سامنے آتے ہی ہر چیز مقناطیس کی طرح محب سے چمٹ جاتی ہے۔ جی چاہتا ہے دو چار محبت اور کر لوں۔ وہ انہماک سے اس کی معطر گفتگو سن رہی تھی، آخری جملے پہ کھول گئی۔ جان سے مار دوں گی اگر کسی کی طرف دیکھا بھی تو۔ اس کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ آخری پیپر دے کر پھپھو کے گھر چلی آئی۔ پھوپھا جان اور ابراہیم آفس سے نہیں لوٹے تھے۔ گھر میں سمارا اور پھپھو تھی، تینوں نے ساتھ ہی دوپہر کا کھانا کھایا اور کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی تھی۔ پھپھو کو دن میں سونے کی عادت تھی، سو کیلولہ فرما رہی تھیں۔ سلائی مشین نکالے سمارا اپنا سوٹ سی رہی تھی، وہ اس کے آگے بیٹھی باتیں بگا رہی تھی۔ سمارا نے گریجویشن کیا تھا، آگے پڑھنے کا موڈ نہ ہوا تو ٹیچنگ کر لی۔ آج ویکنڈ تھا سو اس کا آف تھا۔ دروازے پہ ہارن کی آواز آئی، اس کی چلتی زبان رک گئی۔ سمارا نے مسکرا کر دیکھا۔ جاؤ دروازہ کھول دو، بھائی آئے ہیں، تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس نے اس کی شوخی پہ ایک مکہ اس کے شانے پہ دے مارا، پھر سرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی واپسی کا ایک ایک لمحہ شمار کیا تھا۔ بے شک سمارا سے محض گفتگو تھی مگر سماعت مخصوص صدا کی پیاسی تھی، نگاہیں گوہر مقصود کی متلاشی تھیں۔ اب جب محبوب و مقصود آ چکا تھا تو دھڑکنیں سینے میں زور زور سے دستک دے رہی تھیں۔ بڑا گیٹ کھول کر وہ سرت سے پٹ کی آڑ میں ہو گئی۔ وہ زن سے گاڑی پارٹیکو میں لے آیا، اگنیشن سے کی چین نکال کر ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ دی۔ وہ گیٹ بند کر کے گاڑی تک آئی۔ بلو پینٹ وائٹ شرٹ پہنے، بلو لائننگ والی ٹائی باندھے، منتشر سے بالوں میں خاصا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے تھکے چہرے کو دیکھا۔ السلام علیکم، بڑا زوردار سلام تھا۔ دائیں بازو پہ بلو کوٹ ڈالے گاڑی لاک کرتے اس کے ہاتھ ٹھٹکے۔ نظریں بلو سوٹ میں ملبوس میرین عثمان کی سحر انگیز پرسنالٹی پہ اٹھیں اور یہاں سے وہاں تک روشنی بکھر گئی۔ زندگی، تم یہاں؟ ابراہیم حیرانگی سے بولا۔ حیرانی کیوں، میں تو اکثر ہی آتی رہتی ہوں، آج تو تمہارا لاسٹ پیپر تھا، دے کر سیدھی یہیں آئی ہوں۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو سے کوٹ اٹھا لیا۔ اس نے دلچسپی سے اس عمل کو دیکھا، خاصا استحقاق بھرا انداز تھا۔ کیسا ہوا پیپر؟ اب وہ اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ زبردست۔ وہ فریش ہونے چلا گیا۔ سمارا نے اس کے ذمے لگا دیا کہ وہ اسے کھانا گرم کر کے دے۔ وہ آفس میں لنچ برائے نام کرتا تھا، گھر آ کر ہی کرتا تھا۔ سمارا کے آرڈر پہ وہ اسے گھورتی رہی۔ چانس دینے والی نن ملی ہے اور لوگوں کے تیور ہی نہیں مل رہے۔ اس کی شوخی سے گھبرا کر اس نے کچن کو رونق بخشی۔ بڑے سے کچن کے ایک کارنر پہ چھوٹی سی میز رکھی تھی جس کی 4 کرسیاں تھیں۔
کھانا گرم کر کے میز پر لگایا تو وہ شاور لے کر آ چکا تھا۔ گرے جینس پر وائٹ کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک کیے میرین عثمان کی دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر لائی تو وہ ایک چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ پریکٹس پر ہو؟ سوال ذومعنی تھا۔ ہاں، گلاس میں پانی انڈیلتے مسکرا کر جواب دیا۔ تم بھی آ جاؤ، میں لنچ کر چکی ہوں۔ کیٹل کوکنگ رینج پہ رکھتے مطلع کیا۔ میرے ساتھ نہیں کیا ہے؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا تھا۔ ناچار اسے بھی ساتھ دینا پڑا۔ پھوپھا جان آ گئے تو سب میں ساتھ چائے پی۔ سمارا کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ پھوپھا جان نے بات شروع کی کہ سمارا کے لیے ان کے دوست نے اپنے بیٹے کی بات کی ہے۔ نوید پی ٹی سیل میں جاب کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ خوش خلق اور سلجھا ہوا بندہ تھا۔ پھوپھو اور ابراہیم کو بھی پرپوزل پسند آیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر کچن میں سمارا کو چھیڑتی رہی تھی اور وہ روایتی نندوں کی طرح اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھوپھا جان کسی دوست کی طرف چل دیے تھے۔ پھوپھو نماز عشاء ادا کرنے اٹھی تھی۔ سمارا خود ہی انہیں تنہائی فراہم کر گئی۔ اب کامن روم میں صرف وہ دونوں تھے۔ کشن پہ نیم دراز ابراہیم نے اسے بغور دیکھا۔ وہ بڑی رغبت سے کینو چھیل کر اس کی پھانکیں پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ زبان مسلسل سمارا کے لیے آئے پرپوزل پہ چل رہی تھی۔ میری پکار بڑی پرسوچ تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا جس کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ چند ثانیے خاموشی سے اسے تکتی رہی۔ وہ کسی قدر تذبذب کا شکار نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ نرمی سے استفسار کیا۔ تم سے اظہار سے پہلے اماں ابا سمارا سب ہی باخبر تھے کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ کئی ایک بار دبے لفظوں میں اماں نے مجھے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ تم ان کے عزیز بھائی کی عزیز بیٹی ہو۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تم دکھوں کا سودا کرو۔ میں بیٹا ہوں مگر اماں ہر بار مجھے کہتی تھی میری کو دکھوں کے حوالے مت کرنا۔ میں نے کتنی ہی کوشش کی تھی تمہیں بھلانے کی مگر تم میرے خیالوں سے نہ جا سکی۔ تب میں نے اماں کو کہہ دیا چاہے مامی کو منانے کے لیے مجھے ان کے پیر ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے، میں پکڑ لوں گا مگر تمہیں اپناؤں گا ضرور۔ میں نے طے کیا تھا سمارا کی شادی کے بعد خود کو تم پہ آشکار کروں گا، مگر محبت پلاننگ پہ کب چلتی ہے۔ اب جب تم فری ہو گئی ہو، سمارا کے لیے بھی اچھا پرپوزل آ گیا ہے تو میں چاہوں گا اماں تمہیں میرے لیے مانگ لیں۔ بوجھل پلکیں اٹھا کر اس نے ابراہیم کو دیکھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں مامی آسانی سے نہیں مانے گی۔ میں یہ نہیں کہتا تم مجھ سے سول میرج کر لو کیونکہ ایسا کرنے میں میرے پیار کی بے عزتی ہے۔ میں تمہیں پورے کروفر سے اپنانا چاہتا ہوں۔ اب تک محبت کی شاہراہ پہ ہم خوش پاش چلے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے کل میں ہمیں کرائسس کا سامنا ہو۔ میں تمہیں کوئی سٹینڈ لینے کو نہیں کہوں گا۔ جو کچھ کرنا ہے میں کروں گا۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں اگر کبھی زندگی میں کسی کی نصف بہتر بننے کے لیے ایجاب و قبول کے لیے ہاں کہو گی تو وہ کون شخص ہوگا؟ صرف تم اور کوئی نہیں۔ لہجہ اتنا ہی اٹل اور دو ٹوک تھا۔ وہ پل بھر میں شانت ہو گیا۔ سوچ لو۔ وہ شوق ہوا۔ سب سوچ لیا ہے۔ نوید کو بردخوے کے لیے بلایا گیا تھا۔ پھپھو نے بابا اور ماما کو بطور خاص بلایا تاکہ وہ نوید سے ملنے۔ ماما نے آنا ضروری نہیں سمجھا تھا جبکہ بابا آئے تھے۔ انہیں نوید سمارا کے لیے ہر لحاظ سے اچھا لگا تھا۔ اگلی بار نوید کی فیملی سادگی سے سمارا کی انگلی میں رنگ ڈال گئی، ساتھ ہی تاریخ بھی طے کر گئی۔ تیاری کرتے 3 ماہ 3 پل کی طرح بیت گئے۔ میرین عثمان نے 1.5 ماہ سے یہیں ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ تیاریوں میں پیش تھی۔ ماما نے سرزنش کی تھی مگر اسے بابا کی سپورٹ حاصل تھی۔ اپٹن، حنا اور پھر بارات کا دن بھی آ گیا۔ وقت رخصت سبھی آپ دیدہ تھے۔ بالآخر سمارا رخصت ہوئی اور آخر میں گھر کے فرد رہ گئے۔ دنیا دکھاوے کو ماما نے شادی میں شرکت کی جبکہ بابا نے ماموں ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ پھوپھا جان اور ابراہیم کے منع کرنے کے باوجود بہت کچھ دیا تھا۔ پھوپھو کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میرین نے انہیں میڈیسن دے کر سلایا۔ اپنے لیے چائے بنانے کے خیال سے کچن میں آئی تو ابراہیم کوکنگ رینج کے پاس کھڑا نظر آیا۔ کچھ چاہیے؟ چینج کر کے اس نے گرے آرام دہ شلوار سوٹ پہن لیا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹنز کھلے تھے۔ کف کے بٹنز بھی بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس لاپرواہی میں بھی بلا کی کشش تھی۔ چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ تھکن اور دکھ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ ہٹو، میں بنا دیتی ہوں۔ بکھرے بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں جکڑتے برنر کھولنے لگی۔ ماچس کی تیلی سے وہ شیلف پر نادیدہ لکیریں کھینچ رہا تھا۔ کھولتے پانی میں پتی ڈالتے اس نے ابراہیم کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے سمارا کا سر تھپکتے اسے رونے پر سرزنش کر رہا تھا۔ پھوپھا جان کو بہلا رہا تھا اور اب خود کی آنکھیں ضب سے سرخ ہو رہی تھیں۔ چائے کا مگ میز پر رکھتے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اسے کہا، تم رو لو ابراہیم۔ وہ اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ بھینچ گیا۔ اظہار تشکر کا اور کوئی ذریعہ اس کے پاس نہیں تھا۔ میری، تم نے کمرہ چیک کر لیا نا بیٹا؟ ولیمے میں جانے کو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا جبکہ پھوپھو کو سمارا کے کمرے کی پڑی تھی۔ ان کے رواج کے مطابق ولیمے میں دلہن کے ساتھ دولہا بھی آتا تھا۔
پھوپھو پریشان ہو رہی تھی کہ نوید کو کچھ گرا نہ گزرے، سسرال میں اس کی پہلی رات جو ہوتی۔ پھوپھو میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ پھوپھو نے مشکور نظروں سے سنوری ہوئی مہرون عثمان کو دیکھا۔ وہ نہ ہوتی تو وہ ایک دم بوکھلا جاتی، پھر بے ساختہ اسے پیار کرنے لگی۔ وہ جھیمتی، ماشاء اللہ بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ انہوں نے بے ساختہ پیشانی چوم لی۔ دن رات دعا کرتی ہوں کہ یہ چاند سدا میرے آنگن میں روشنی بکھیرے۔ وہ سٹپٹا گئی، اماں آپ کہاں ہیں؟ ابا آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ گاڑی بھی چلنے کو تیار ہے۔ ابراہیم بھی وہی آ گیا۔ صبح سمارا آئی تھی اور اسے خوش دیکھ کر ابراہیم شانت ہو گیا۔ پھوپھو پیغام ملتے ہی چل دیں۔ اب مہرین عثمان پہ اٹھی اس کی ساگر آنکھوں نے پلکیں جھپکنے سے انکار کر دیا۔ وہ کب سے اسے ڈھونڈ رہا تھا، جو نہ جانے کون کون سے بکھیڑے نپٹا رہی تھی۔ اب سامنے آئی بھی تو کس روپ میں؟ وہ خود کو بھولنے لگا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ بلیک سوٹ میں ابراہیم غضب ڈھا رہا تھا تو شاکنگ پنک لہنگے سوٹ میں بڑا سا دوپٹہ سٹائل سے سیٹ کیے کھلے بالوں میں سنوری ہوئی وہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ابراہیم کی نظروں کی تپش نے اسے پلکیں جھکانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، شہادت کی انگلی جھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ جیسے بہت مشکل صورتحال میں پھنس گئی تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اس کی انگلی ہٹانا چاہی، مگر وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ نگاہوں کے تصادم پہ گویا ہوا، ان ہتھیاروں کا سہارا لے کر مزید ستم ڈھانے کا سامان کیوں کرتی ہو تم؟ آنچ دیتی سرگوشی تھی، میں تو پہلے ہی فدا ہوں تم پہ، مزید کیا چاہتی ہو؟ جان سے چلا جاؤں؟ پلیز ابراہیم۔ وہ اس کی نظروں اور باتوں سے گھبرا رہی تھی۔ اس کے شرمگی چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ آگ لگا کر چاہتی ہو دھواں نہ اٹھے؟ اب اگر کوئی ڈائلاگز چھاڑا تو میں کچھ دے ماروں گی، اس نے خفت سے دھمکی دی۔ ڈائلاگز پہ اعتراض ہے تو عملی کارروائی کروں؟ دفع ہو جاؤ تم۔ بلش ہو کر وہ رخ موڑ گئی، ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی ہو کر ایئر رنگز ٹھیک کرنے لگی۔ دنیا جہان کی لڑکیوں کے وہ گجرے لاتے ہیں اور ایک تم مہا کنجوس ڈائلاگ چھاڑنے کو ہر وقت تیار رہتے ہو، لفظوں کی فیکٹری جو لگا رکھی ہے اپنی۔ یہ نہیں ہوا کہ چند روپوں کے گجرے ہی خرید لاؤ؟ نفی میں سر ہلاتے مسکراتے ہوئے ابراہیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر بایاں ہاتھ سامنے کیا جس میں گجرے اور کنگن تھے۔ تمہیں دینے کو کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ شاکنگ پنک نیم لبوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے کلائی میں کنگن ڈال رہا تھا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کلائیوں میں کنگن پہنا کر شاکنگ پنک چوڑیوں سے سجی کلائی تھام کر استفسار کیا۔ اس نے نظریں ساگر آنکھوں میں ڈالیں جو شوق ہو رہی تھیں۔ فراڈ، چیٹر، ہٹو پرے، مسکرا کر بالوں میں گجرے لگانے لگی۔ 12 بجے پر گھڑی نے سناٹے میں تاش پیدا کیا تو اگلے ہی پل ابراہیم کی کال آ گئی۔ آج مہرین عثمان کا جنم دن تھا اور وہ اس سے گویا تھا۔ تمہیں گفٹ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ جو مانگو گی وہ دو گے؟ بالکل، سوچ لو۔ ایک لحظے کو خاموشی رہ گئی، پھر وہ گویا ہوا۔ سوچ لیا، کیا چاہیے تمہیں؟ مما کے باعث تم گھر نہیں آتے، مما کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، سو میں خود چاہتی رہی ہوں کہ تم نہ آؤ۔ تمہارے گھر ہماری اکثر ملاقات ہوتی ہے، گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج اسپیشل ڈے پر میں ہر اس مقام پہ تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں جہاں میرا دل کہتا ہے۔ کیا تم چند گھنٹے دے سکو گے مجھے؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ میں جانتی ہوں ابراہیم، یوں باہر ملنا تمہارے اصولوں کے خلاف ہے، مگر آج ان اصولوں میں تھوڑی سی ترمیم کر لو میرے لیے پلیز۔ اوکے، وہ مان گیا۔ تم اتنی آسانی سے مان جاؤ گے، مجھے امید نہیں تھی۔ وہ بری طرح خوش ہوئی۔ اس انداز میں جان سے جانے کو بولو گی تو ابراہیم وہ بھی کر گزرے گا۔ مجھے یقین نہیں ہے، اس نے چڑھایا۔ اماں جلد ہی تمہیں مانگنے آ رہی ہیں، دعا کرو خوشیوں کا لمحہ جلد آ جائے، پھر سارے یقین تمہاری دھڑکنوں سے باندھ دوں گا۔ بلا شبہ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ اب کتنی ہی دیر سے وہ ایک دوسرے کے سنگ تھے، آئس کریم، فالودہ، پاپ کارن، کتنی ہی چیزوں کو شیئر کرتے انجوائے کیا تھا۔ اب وہ ساحل کے کنارے بیٹھے تھے، پورا چاند سمندر کے سینے پر جھلملا رہا تھا۔ باتوں باتوں میں رامیز کا ذکر آ گیا تو اس نے کہا، مجھے رامیز کی گیدرنگ اچھی نہیں لگتی، وہ شخص خود کا بچہ ہے۔ اس دن پارٹی والا واقعہ یاد آیا تو وہ کھول گئی۔ مما کا چہیتا بھتیجا ہے، مجھے تو ماموں رامیز کے ساتھ پوری ننہال ہی کرپٹ لگتی ہے۔ صبح آئے تھے ماموں برتھ ڈے پریزنٹ میں نئے ماڈل کی آلٹو لے کر۔ رامیز رضا گاڑی کی خصوصیت اور قیمت بتا رہا تھا، میں چابی لیے بنا ہی اٹھ گئی۔ ایسے نو دولتی لوگوں سے کوفت ہوتی ہے مجھے۔ بات بات میں روپوں کا تذکرہ اوچھا پن لگتا ہے۔ معاشیات ہماری ضروریات زندگی کو بیلنس کرتی ہے، مگر اس کو اوڑھنا بچھونا بنانا سراسر چھچورا پن ظاہر کرتا ہے۔ ماموں اور ان کا بیٹا ہر چیز روپوں میں تولنے کے عادی ہیں۔ فلاں چیز اتنے روپوں میں خریدی، فلاں کو اتنے روپے ڈونیٹ کیے، فلاں جگہ اتنے روپے خرچ کیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کا تکیہ کلام روپے ہوتا ہے۔
میری ننھیال میں اسی قسم کے لوگ بستے ہیں۔ ابھی تمہاری جگہ رمیش رضا ہوتا، خدا نخواستہ تو 10 بار مجھے کیلکولیٹ کروا رہا ہوتا۔ اتنے روپے کی آئس کریم خریدی، اتنے روپوں میں فالودہ لیا، اتنے روپوں میں پاپ کارن کھایا۔ ٹھیک ہے، اپنی خوشی کے لیے ہر بندہ روپیہ خرچ کرتا ہے، مگر یہ دکھاوا ظاہر کرتا ہے کہ آپ روپوں کے پجاری ہیں، نمائش پرست انسان ہیں۔ وہ برے برے منہ بناتے گویا تھے اور ابراہیم محظوظ ہوتے ہوئے سن رہا تھا۔ نئے ماڈل کی آلٹو تم نے ناحق قبول نہ کی، اتنا مہنگا گفٹ کون دیتا ہے بھلا؟ اس نے چھیڑا۔ گفٹ دے کر ماموں سود وصول کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یو مین رمیش؟ اس نے استحجاب سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ او نو، یعنی کہ میرا مقابل حریف خاصا امیر کبیر ہے؟ کہیں تمہارا ووٹ اس کی طرف تو نہیں؟ اس کے گھورنے پر اس سے جھٹ کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تم سے ایک بات شیئر کروں؟ مسکراتے ہوئے اجازت چاہی۔ خوش نصیب گردانوں گا خود کو۔ میری دلی خواہش تھی جب تم اظہار کرو تو میرے لیے پھولوں کی بجائے موتیا کے گہنے لاؤ۔ گہنے پہناتے ہوئے اظہار کرو، اور کیا خوب ہو اگر اس دن ویلنٹائن ڈے ہو، مگر تم نے میری سوچ پہ پانی پھیر دیا۔ وہ دلچسپی سے سن رہا تھا۔ یہ تھوڑی سی پگلی، تھوڑی سی سیانی لڑکی زندگی بن بیٹھی تھی، آئینے جیسا دل تھا اس کا۔ تمہیں یقین تھا کہ میں بھی اسیر محبت ہوں؟ شوخی سے سوال ہوا۔ وہ چڑ گئی۔ نہیں، میں اندھی تھی جو تمہاری آنکھوں کے رنگ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تم جب بھی مجھے دیکھتے تھے تمہاری آنکھیں چمکنے لگتی تھی۔ اس کا کہا بے ساختہ تھا۔ تم میری آنکھوں کو ہی دیکھتی رہتی تھی؟ اس نے مزہ لیا۔ ہوں، کیونکہ تمہاری آنکھیں تم سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اب اٹھو، کافی دیر ہو گئی۔ بلیک جینس کے پائنچے کھولتے وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بعض لوگ اتنے مکمل ہوتے ہیں کہ انہیں زندگی میں شامل کر کے زندگی کو پرسکون کر لینے کو دل چاہتا ہے۔ میرین عثمان کو بھی ابراہیم کی زندگی کا حصہ بننے کی چاہ تھی۔ بلا شبہ وہ نیت و کردار کا اتنا اچھا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس کی رفاقت پہ ناز کرتی۔ پھوپھا جان ابراہیم کے لیے میرین عثمان کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ ماما تو سنتے ہی بھڑک اٹھی۔ بابا موجود تھے سو انہیں خود پہ کنٹرول کرنا پڑا، لیکن باتوں باتوں میں ماما نے انہیں کافی کچھ جتا دیا تھا۔ پھوپھو بیتی باتوں کو فراموش کرنے کی التجا کرتی ہی رہیں، مگر ماما کا انداز خاطر میں نہ لانے والا تھا۔ جاتے سمے وہ دونوں کافی دل برداشتہ لگ رہے تھے۔ بابا کو ماما کا رویہ اہانت امیز لگا۔ ان کے جاتے ہی بابا ماما پہ برس پڑے۔ تم کس قسم کی عورت ہو؟ برسوں بیت گئے ایک بات کو اور تم آج تک لکیر پیٹ رہی ہو۔ ایسا کیا کر دیا میری بہن نے کہ تم ہمیشہ اسے نفرت کرتی آ رہی ہو؟ تمہارا بھائی میری بہن کے عشق میں مرا جا رہا تھا تو اس میں میری بہن کی کیا غلطی تھی؟ اس نے کہا تھا مجھ سے عشق کرو۔ تمہیں آج تک یہ غم ہے سعدیہ نے تمہارے بھائی سے شادی نہ کر کے مرحوم والدین کے قائم کیے رشتے کو کیوں نہ توڑا؟ تمہاری بہن نے میرے بھائی سے شادی نہ کی تو کون سا اس سے خودکشی کر لی؟ میرے بھائی کو سعدیہ سے اچھی کروڑ پتی باپ کی بیٹی مل گئی اور دیکھ لو آج میرا بھائی دولت میں عیش کر رہا ہے، جبکہ تمہاری بہن 4 کمروں کے مکان میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ ماما بابا سے زیادہ تنک کے گویا تھیں۔ میری بہن 4 کمروں کے مکان میں حلال کمائی کھا کر زندگی بسر کر رہی ہے۔ نیک سالے بچے اس کے نصیب سے ملے، تمہارے بھائی کی طرح نہیں جس نے بیوی کو سیڑھی بنا کر دولت حاصل کی، ایک طرح سے اپنی قیمت وصول کی۔ دولت ناجائز ذرائع سے کمانا خوبی نہیں، اسی حرام کی کمائی سے اسے رمیش رضا جیسا بیٹا عطا کیا جس کی نظر میں باپ کی طرح حرام حلال اور جائز اور ناجائز میں کوئی فرق ہی نہیں، باپ کی طرح اسموکنگ اور ڈرنک میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ کل آئے تھے تمہارے بھائی اپنے فرزند ارجمند رمیش رضا کا پرپوزل لے کر۔ کہاں رمیش رضا اور کہاں ابراہیم جو اپنے نام کی لاج رکھتا ہے؟ بابا بے حد کول مائنڈڈ تھے۔ دیگر مردوں کی طرح بیویوں سے ہر گھڑی جھگڑنا انہیں ناپسند تھا۔ ان کی پرسنالٹی اتنی باروب تھی کہ مما جیسی طرحدار عورت ان کی تنبیہی نظروں سے خائف رہتی تھی۔ بابا کی مما سے ون سائڈ لو میرج تھی۔ بابا مما کو بہت چاہتے تھے۔ بابا کی خواہش پہ دادا دادی مما کو بیاہ لائے۔ مما کو روایتی سسرال نہیں ملا تھا۔ محبت کرنے والے ساس سسر دوستوں جیسی نند اور بابا کے عشق نے انہیں نہال کر دیا تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد مما پھپھو کے بے حد قریب آ گئی۔ بابا نے بڑے بھائی نہیں باپ کی طرح پھپھو کو محبت دی۔ مما نے بھی بابا کو خوب ساتھ دیا، مگر جب ماموں نے پھپھو کو دیکھا تو ان پر بری طرح فریفتہ ہو گئے۔ ماموں نیو یارک میں ہوتے تھے۔ مما کی شادی پہ مصروفیت کی بنا پر آ نہ سکے۔ اب انہوں نے مستقل پاکستان سیٹل ہونے کا پلان بنایا تھا۔ مما کو اپنے اکلوتے بھائی سے بہت محبت تھی۔ ماموں کے لیے وہ شروع سے ہی جذباتی رہی تھی۔ جب ماموں نے مما سے پھپھو سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو مما نے سہولت سے بتا دیا کہ پھپھو پہلے ہی انگیج ہے، مگر ماموں یہ سن کر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ روز موجود ہوتے اور پھپھو کی زندگی عذاب بن جاتی۔ وہ ان کی نظروں باتوں سے خائف رہنے لگی تھی۔ مما نے ماموں کی طرفدار بن کر بابا سے انگیجمنٹ توڑنے کی بات کی تو
بابا نے انکار کر دیا۔ ادھر ماموں خودکشی کی دھمکی دے رہے تھے اور ادھر بابا جان مان کے نہیں دے رہے تھے۔ بابا نے ماموں کو گھر آنے سے منع کر دیا تو ماما بھڑک اٹھی، اور جب پھپھو نے ایک دن عزیز آ کر ماموں کو بے نقد سنائی تو اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ماما پوری طرح ماموں کی حمایتی تھی جبکہ بابا پھپھو کے طرفدار تھے۔ جب ماما کسی طور پر اپنے تقاضے سے پیچھے نہ ہٹی تو بابا نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ ماموں بنیادی طور پر حسن پرست واقع ہوئے تھے، انہیں پھپھو سے کوئی طوفانی عشق نہ تھا۔ اب جب مما کا گھر ٹوٹنے لگا تو قربانی کا تاثر دیتے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مما جہاں ماموں کی اعلیٰ ظرفی کی ممنون ہوئی، وہیں پھپھو کے لیے ان کے دل میں نفرت کا محل کھڑا ہو گیا۔ بابا نے پھپھو کے لیے انہیں طلاق کی دھمکی دی۔ محب شوہر کے اس انداز کی ذمہ دار انہیں پھپھو نظر آئیں۔ پھپھو نے ہر جتن کر لیے مگر مما کا دل صاف نہ ہوا۔ برسوں بیت گئے اس قصے کو، مگر ماموں آج تک مما کو اپنا احسان یاد دلا کر منتقمل مزاج بنا چکے تھے۔ ماموں اپنے ریجیکٹ کیے جانے کا بدلہ پھپھو کو رلا کر لے رہے تھے۔ پھپھو کا میکا بابا کے دم سے آباد تھا، مگر ان کی ہر بار آمد پہ مما کوئی نہ کوئی زخم لگاتی کہ وہ مہینوں میکے کا نام نہ لیتی۔ نئی نسل نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو سب کو ماموں اور مما ہی کی غلطی نظر آئی۔ سمارا اور ابراہیم مما کو ایک آنکھ نہیں باتے تھے، مگر میرین عثمان ان کے بنا رہ نہ پاتی تھی، اور اب موجودہ صورتحال نے مما کے برسوں پہلے لگے زخم کو ہوا دی۔ عزیز بھائی کے رشتے سے انکار کر کے پھپھو نے مما کی انا پہ پاؤں رکھ دیا تھا۔ کل انہوں نے ماموں کو ٹھکرایا تھا، آج مما ابراہیم کو ٹھکرا کر برسوں پرانا انتقام لینے کے موڈ میں تھیں۔ میرین عثمان کے رنگ ڈھنگ انہوں نے عرصے پہلے جان لیے تھے۔ خاموش رہیں کہ بیٹی کے ذریعے وہ نن سے برسوں پہلے لگے زخم کا حساب لے سکیں گی۔ لاؤنج میں حشرکا سا سما تھا، وہ پریشانی سے دونوں کو لڑتے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ جھگڑے تو مت، بات سہولت سے بھی ہو سکتی ہے، میرین نے دخل اندازی کی۔ تم تو چپ ہی رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دخل اندازی کرنے کی، مما تڑک کر اسے چپ کرا گئی۔ میں اب آپ کے روب میں نہیں آؤں گی۔ برسوں پہلے طلاق کی دھمکی دے کر آپ نے مجھے چپ کرایا تھا، آج میں کہہ رہی ہوں اگر آپ باپ بیٹی نے ابراہیم کو ریجیکٹ کر کے رامیز رضا کا رشتہ قبول نہ کیا تو میں خلا کا کیس دائر کر دوں گی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ مما سراپا انتقام لگ رہی تھی۔ نند نے ایک بار نیچا دکھایا، میں سہ گئی، مگر اب بیٹی یہ کام کرے گی، میں برداشت نہیں کروں گی۔ آپ دونوں سوچ لیں، میں عزیز ہوں یا سعدیہ اور ابراہیم۔ مما جنونی ہو رہی تھیں۔ اس عمر میں تماشا کرو گی، تم پاگل ہو گئی ہو۔ بابا کا انداز فہمائشی تھا، مما کی انتہا سے بخوبی واقفیت کے باوجود وہ ان سے عشق کرتے تھے۔ ان کے عشق کا ثبوت ہی تھا جو مما پھپھو سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، اور بابا نے آج تک مما پہ سختی نہیں کی، ہمیشہ یہ سوچ کر رہ جاتے کہ محبت زبردستی تو نہیں کروائی جا سکتی۔ پاگل پن کا ثبوت تو آپ دونوں کے فیصلے پر منحصر ہے۔ مجھے فارغ کر کے ابراہیم کو بیٹی سونپیے گا۔ لفظوں کی چنگاریاں اڑا کر مما لاؤنج سے چلی گئی۔ بابا کو مما پہ غصے کے ساتھ ساتھ بے حد دکھ ہوا۔ میرین عثمان بھی ساکت رہ گئی، جانتی تھی مما یہی سب کریں گی، مگر وہ اس انتہا پن کا ثبوت دیں گی، اندازہ نہیں تھا۔ خود سے نظریں چرا کر اس نے خاموش بیٹھے بابا کو دیکھا۔ مما سے زیادہ وہ بابا کے قریب تھی۔ مما کی سوشل ایکٹیویٹی کے باعث وہ شروع دن سے ہی ان سے دور رہی۔ جب اس نے باقاعدگی سے پھپھو کے گھر جانا شروع کیا تو جس طرح بابا کو یہ بات اچھی لگی وہی مما کو آگ لگ گئی۔ شروع میں انہوں نے اس پہ بھی سختی کی، مگر وہ باز نہ آئی۔ جب وہ بابا سے پھپھو کے گھر کا ذکر کرتی، بابا کے چہرے پہ روشنی پھیل جاتی۔ دادا دادی کے بعد پھپھو کا میکا بابا کے دم سے تھا۔ مما کا یہی رویہ بابا کو برا لگتا تھا۔ انہوں نے سرزنش بھی کی، مگر مما اپنے روش پہ سدا گامزن رہیں۔ بابا بھائی ہونے کا حق نبھاتے، مگر مما سالوں پھپھو کے گھر نہ جاتی۔ بابا کی کسک میرین عثمان نے بھانپ کر مٹانے کی صحیح کی۔ پھپھو کے گھر میں دوڑتی بھاگتی زندگی نے اسے اسیر کر لیا۔ وہ بابا کی خوشی کے لیے ان سے ملتی تھی، پھر خبر ہی نہ ہوئی ابراہیم کب دھڑکنوں میں سما گیا، اور اب مما نے خود کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ بابا کو مما اور پھپھو دونوں عزیز تھیں۔ وہ ایک دم سے نڈھال نظر آنے لگے۔ مما کے انتقام پہ اسے تعصب نے گھیر لیا۔ جنم بھلے اسے مما نے دیا، مگر آغوش کی گرمی پھپھو نے بخشی تھی۔ پھر ابراہیم بھی تو تھا جو دیوانگی کی حد سے دیوانہ تھا۔ مما نے اپنے انتقام میں اس کے دل کا نہ سوچا جس میں ابراہیم دھڑکتا تھا۔ جس رامیز رضا کے بارے میں وہ سوچنا بھی گناہ تصور کرتی تھی، اسے جسم و جان سونپنے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ فیصلے کی گھڑی مشکل تھی۔ بابا غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ اس نے بابا کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ بابا اب کیا ہوگا؟ بابا نے گردن موڑ کر اس کا متفکر چہرہ دیکھا۔ مما بیڈ روم میں مقید تھیں، جبکہ پاپا اور وہ کئی گھنٹوں سے لاؤنج میں براجمان اس مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے۔ مما سے کچھ کہنا ابس تھا، وہ اپنی ہٹ کی کتنی پکی تھی، دونوں آشنا تھے۔ بابا کی دل گرفتگی پہ اسے ترس آ رہا تھا۔
صرف اس کی خوشیاں ہوتی تو وہ پہلی فرصت میں مشورہ دیتی کہ ماما کو خوش کریں، لیکن سوال صرف اس کا نہیں، پھپھو کی خوشیوں کا تھا۔ ان کے میکے کا مان بحال کرنا تھا۔ بابا کو بہنوئی کے آگے بہن کی سربلندی مقصود تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، شام بھیگ چکی تھی، بھوک تو سرے سے تھی ہی نہیں۔ بابا کی فرمائش پہ کافی بنا کر لائی تو اگلے ہی پل اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ کچھ دیر قبل بابا کو صحیح حالت میں چھوڑ گئی تھی، مگر اب بابا سینے پہ ہاتھ رکھے سر کشن پہ رکھے نظر آئے۔ مگ کاؤچ پر پٹک کر وہ سرد سے لپکی۔ کیا ہوا بابا؟ پشت پہ ہاتھ پھیلائے وہ دوسرے ہاتھ سے چہرہ اوپر کیا۔ سرخ چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بابا کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ وہ روحانسی ہو گئی، حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ مما، وہ پوری قوت سے چلائی۔ پتہ نہیں اس کی صدا میں درد تھا یا مما اسی طرف آ رہی تھی۔ بابا کو ابتر حالت میں مہرین کو پریشان حال دیکھا تو سرد سے قریب آئیں۔ کیا ہوا؟ مما بھی متفکر ہو گئی۔ نظریں بابا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ مما کا سارا کروف اور غصہ پس پردہ چلا گیا۔ وہ بابا کے قریب ہو گئی۔ میری، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ مہرین عثمان کے حواس کام نہیں کر رہے تھے۔ کاؤچ پہ پڑا فون سیٹ گھسیٹ کر اس نے نمبر پش کیا۔ پتہ نہیں وہ کس کا نمبر پش کر بیٹھی۔ میری، دوسری طرف سے ابراہیم کی آواز آئی تو یاد آیا وہ اس کا نمبر ڈائل کر بیٹھی تھی۔ میری، سب ٹھیک ہے؟ پھپھو کے مزمل چہرے نے پہلے ہی اسے کسی پریشانی کا اشارہ دیا تھا۔ اب اس کی غیر معمولی خاموشی اسے بےتاب کر گئی۔ میری، خدا رہا ایمبولینس کو فون کرو، تمہارے بابا کو کچھ ہو رہا ہے۔ مما کی گھبرائی ہوئی آواز پہ ابراہیم تک پہنچ گئی۔ ابراہیم، بابا کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تم آ جاؤ۔ وہ بے ساختہ رو پڑی۔ میں آ رہا ہوں۔ صورتحال کا اندازہ کر کے مزید کسی استفسار کے بغیر اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے ایمبولینس کال کر لی۔ اس سے پہلے ابراہیم اس کے سامنے تھا، وائٹ شلوار سوٹ میں، کپڑوں میں ملبوس کپڑوں کی شکنیں اس کی ذہنی الجھن کی امین تھی۔ بنا کسی بات کے وہ بابا کی طرف بڑھا۔ اگلے ہی لمحے بابا کے وجود کو مضبوط بازوں میں بھر کے باہر نکلنے لگا۔ مما اور میرین اس کے پیچھے تھی۔ مما نے پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ کر بابا کا سر گود میں رکھ لیا۔ وہ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی ہاسپٹل کی طرف رواں دواں تھی۔ بابا کو ICU میں لے جایا گیا۔ سیریس ہارٹ اٹیک تھا۔ مما اور وہ شیشے کے پار بابا کو مشینوں میں جکڑے ڈاکٹروں کے نرغے میں موجود تکتے اشک بار تھی۔ مامی، انشاءاللہ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے۔ مما کے ہاتھ تھامے وہ اپنائی سے دلاسا دے رہے تھے۔ بی بریو میری۔ اب وہ اسے سرزنش کر رہا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بتائے بنا وہ عجلت میں چلا آیا۔ اب انہیں کال کیا تو وہ بھاگے چلے آئے۔ پھوپھا ابراہیم سے بابا کے متعلق استفسار کر رہے تھے، جبکہ پھوپھو روتے ہوئے گویا تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ رشتہ دینے سے میرا بھائی زندگی اور موت کے بیچ لٹک جائے گا تو کبھی رشتہ لے کر نہ آتی۔ مما خاموشی سے سب دیکھ سن رہی تھی۔ وہ پھوپھو تک آیا۔ اماں، یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، آپ ماموں کی زندگی کے لیے دعا کریں۔ اس نے ایک نظر اشک بار میرین پہ ڈالی، پھر نظر پھیر لی۔ کئی گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد ڈاکٹر نے بابا کی زندگی کی نوید دی۔ سب کے دل بارگاہ الہی میں سربسجود تھے۔ بابا کو صبح روم میں شفٹ کر دیا جانا تھا۔ ہاسپٹل میں بیک وقت اتنے بندوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابراہیم گویا ہوا۔ میں ماموں کے پاس رہوں گا، آپ سب گھر چلے جائیں۔ مامی، آپ کو برا نہ لگے تو آپ اور میری ہمارے گھر چلے جائیں، وہاں آپ لوگ تنہا ہو جائیں گی۔ ابا، آپ مامی اور میری کو گھر لے جائیں۔ ماما رکنے پہ بضد تھی، مگر اس نے منا کر ہی دم لیا۔ میری، چلو بیٹا، ابراہیم ہے یہاں، ہم صبح آ جائیں گے۔ پھپھا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گویا تھے۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ مجھے نہیں جانا، میں یہیں بابا کے پاس رہوں گی۔ سب نے کہہ کر دیکھ لیا، مگر وہ اپنی بات پہ قائم رہی۔ وہ تینوں چلے گئے۔ بابا دواؤں کے زیر اثر غافل تھے۔ بینچ پہ بیٹھی گود میں دھرے ہاتھوں پہ نظر جمائے وہ اشک بار تھی۔ کوریڈور میں ٹہلتے وہ کتنی دیر سے اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ برداشت جواب دے گی تو بینچ پہ بیٹھ گیا۔ بھیگا چہرہ، سوجی آنکھیں، آنسوں کو روکنے کی کوشش میں کچلتے لب، ہچکیوں کی زد میں نازک وجود، اپنی عزیز ترین ہستی کو درد میں ڈوبے دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل کی یہی آرزو ہوتی ہے، دکھوں کو نکال کر پلک جھپکتے مسرتوں کو ہم سفر کر دے۔ چند ثانیے خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس کا سر اپنے شانے پہ رکھ لیا۔ ماموں، اب ٹھیک ہیں، تم تنہا نہیں ہو، اس طرح رونے کا کچھ فائدہ ہے؟ بولو، تم ریلیکس رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہی کروں گا جس میں تمہاری خوشی ہوگی۔ تمہیں دکھوں کا سودا کرنے نہیں دوں گا، خواہ اس کے لیے ابراہیم کو کتنا ہی خسارہ سہنا پڑے۔ دھیمی سرگوشی پہ اس کی آنکھیں مزید برسنے لگی۔ اس کی شرٹ بھیگتی جا رہی تھی۔ بابا ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے تھے۔ ابراہیم نے بیٹوں سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا۔ وہ جو برسوں سے گھر آنا چھوڑے بیٹھا تھا، اب صبح شام چکر لگاتا تھا، میڈیسن اور احتیاط کی تاکید کرتا تھا۔ پھپھو اور پھوپھا جان بھی بیتی باتوں کو درگزر کر کے مسلسل خبر گیری کرتے رہے تھے۔ بابا روبِ صحت تھے،
پھپھو پھوپھا جان آئے بیٹھے تھے، مما بھی براجمان تھی، پاپا کے سرہانے بیٹھے میرین عثمان بابا کو زبردستی سوپ پلا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ابراہیم آفس سے سیدھا یہیں چلا آیا، بابا کے ڈسچارج ہونے کے بعد سے اس نے یہی روٹین بنا لی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ماموں؟ ایک دم سے جھک کر اس نے بابا کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ مسٹرڈ شرٹ، بلیک پینٹ، بلیک ٹائی باندھے، بلیک کوٹ بازو پہ ڈالے، خوشبو میں بسا میرین عثمان کے بے حد قریب تھا۔ اب ٹھیک ہوں بیٹا، کمرے میں طاہرانہ نگاہ ڈال کر بابا آسودگی سے گویا تھے۔ پھوپھا جان پھوپھو سامنے صوفے پہ براجمان تھے، مما بیڈ پہ بابا کے سرہانے بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف میرین عثمان تھی۔ وہ بابا کے پیروں پہ ہاتھ رکھے گویا تھا۔ کل چیک اپ کروانے جانا ہے، آپ تیار رہیے گا، میں لے جاؤں گا، نو ایکسکیوز۔ فرسٹ شہناز بیٹے کی طرح پیار و دھون سے گویا تھا۔ سوپ کے باؤل میں چمچہ ہلاتی میرین عثمان نے جھکی پلکیں اٹھا کر چند فٹ کے فاصلے پہ اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو اب مما سے باتیں کر رہا تھا۔ ملازم چائے لے آیا تھا، باؤل ٹرالی میں رکھ کر وہ چائے بنانے لگی۔ سب کو مگ تھما کر آخر میں اسے تھمایا، اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ ڈرائی فروٹ کی پلیٹ بڑھائی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرین اپنا مگ لے کر سب کو پوزیشن میں بیٹھ گئی۔ لہجہ لہجہ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں ابراہیم پہ اٹھ رہی تھی۔ وہ غیر معمولی خاموشی سے بھاپ اڑاتی چائے پہ نظریں جمائے کسی سوچ میں مستغرق نظر آ رہا تھا۔ ایک بات اور نوٹ کی تھی، بابا کے اٹیک کے بعد سے وہ بہت کم اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ خود اس کے پاس جاتی تو اسے کوئی کام یاد آ جاتا۔ آج جب سے وہ آیا تھا ایک نظر بھی میرین عثمان پہ نہ ڈالی تھی۔ عثمان کی صحت یابی پہ میں چاہ رہی ہوں چھوٹی سی پارٹی ارینج کر لوں، مما کمرے میں موجود نفوس سے کہہ رہی تھی۔ پھپھو پھوپھا جان اور بابا ماما کے ہم خیال تھے۔ ابراہیم سوچو کہ گھورک دندے میں گم تھا، میرین عثمان اسے ڈھونڈنے میں مگن تھی۔ پارٹی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے ابراہیم؟ ماما نے مخاطب کیا تو وہ لوٹ آیا۔ اچھا سوچا ہے، بستر پہ لیٹے لیٹے ماموں بھی بور ہو گئے ہوں گے، تھوڑا چینج ملے گا۔ نو ڈاؤٹ آپ اچھی آرگنائزر ہیں، اگر پرمیشن دیں تو اس پارٹی کو میں آرگنائز کرنا چاہوں گا، اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ شیور، لیکن یاد رہے کچھ گڑبڑ ہوئی تو کھنچائی بھی کر دوں گی۔ مما کا ایسا روپ ابراہیم کے لیے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، سب تحیر کے ساتھ خاموش تھے۔ آپ حق رکھتی ہیں، اس نے مان بڑھایا۔ بھابھی یہ صرف ہمارا نہیں آپ کا بھی بیٹا ہے۔ پھپھو کے جملے میں مما مسکرا دی۔ مامی، ابراہیم کی پکار غیر معمولی تھی، سب متوجہ ہو گئے۔ اس نے چاروں کو دیکھا، نظر سامنے اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس پہ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، آپ لوگ میرے بڑے ہیں، شروع سے ہمارے ریلیشن ٹھیک ٹھیک ہی رہے۔ جب میں نے جانا کہ مامی کو میرا آنا گراں گزرتا ہے تو میں نے یہاں آنا چھوڑ دیا۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف دینا مجھے گوارا نہیں، لیکن نادانستگی میں جو ہوا اس پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے خبر نہیں تھی میری محبت ماموں کو موت اور زیست کے بیچ کھڑا کر دے گی۔ میں نے مامی کو کبھی دکھ دینے کے بارے میں سوچا نہیں تھا، سوچ بھی کیسے سکتا ہوں، ہیں تو میری ماں جیسی۔ میری وجہ سے پچھلے دنوں جن حالات کا سامنا سب کو کرنا پڑا، میں اس پہ شرمندہ ہوں۔ مامی، میں نے آپ کی بیٹی سے محبت ضرور کی ہے، مگر اس کا اچھا برا سوچنے کا حق مجھ سے کہیں زیادہ آپ کو ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے آپ رمیش رضا یا کسی کا بھی رشتہ قبول کریں، مجھے اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ میری اولین آرزو اس گھر اور مکینوں کی خوشی ہے۔ آپ جس سے چاہیں اپنی بیٹی بیاہ دیں، میں اسے ہر قول و فعل سے آزاد کرتا ہوں۔ آپ کی بیٹی سے دستبردار ہوتا ہوں، لیکن میں پھر سے پرانی روش نہیں اپنا سکتا۔ میں آپ کا اور ماموں کا بیٹا بننا چاہتا ہوں۔ آپ لوگ مجھ سے بے اعتنائی برتیں، مگر میں ایک بیٹے کی حیثیت سے آپ لوگوں سے جڑا رہوں گا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ امید ہے میری باتیں گرا نہیں گزری ہوں گی۔ آج آفس میں تھک گیا تھا، کل آؤں گا، چلتا ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے کمرے پہ طاہرانہ نگاہ ڈال کر وہ پلٹ گیا۔ اس نے اپنی نظروں پہ کڑے پہرے بچھائے تھے۔ اگر نظریں سامنے میرین عثمان سے متصادم ہو جاتی تو شاید ابراہیم وہ سب نہ کہہ سکتا جو کئی دنوں سے کہنے کا طالب تھا۔ میرین عثمان لفظوں کی بازگشت پہ کتنی ہی دیر بے یقینی سے بیٹھی رہ گئی تھی۔ گھر میں کل 3 نفوس تھے، مگر اتنی خاموشی کبھی نہیں رہی تھی۔ بابا بزنس، مما سوشل پارٹیز میں مصروف تھی، مگر در و دیوار سے ایسی وحشت کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو بابا جان پہلے ہی کی طرح خبر گیری کرتے تھے۔ مما پاپا بھی آج کل گھر ہی میں نظر آتے تھے۔ مما نے ساری سرگرمیوں کو پس پش ڈال دیا۔ ابراہیم صبح شام چکر لگا جاتا تھا، پچھلی باتوں کو کسی نے کریدا نہیں تھا۔ ابراہیم کی نظریں ہزار کوشش کے باوجود بھی بے قابو ہو جاتی تھیں۔ آتے جاتے اس کی نظریں اس کے ہی چہرے کو کھوجتی تھیں، مگر اس دن کے بعد سے اسے میرین عثمان کا عکس بھی دیکھنے کو نہ ملا۔ دل میں چور تھا، سو کسی سے استفسار بھی نہ کیا۔
मेरिन उस्मान को चुप सी लग गई थी। मम्मा बाबा के बुलावे पे मेज़ तक आ जाती और फॉर्मेलिटी निभाकर उठ जाती। उस दिन के बाद से उसने किसी से भी कुछ नहीं कहा था, रोई भी नहीं थी। कभी कभी दुख इतना सवा होता है कि दिल दर्द से बंद होने लगता है। हलक में कांटे से चुभ रहे होते हैं मगर आंखें बंजर हो जाती हैं। मम्मा कई दिनों से उसे देख रही थी। उसकी उदासी, ज़ूद, रंजी उनकी निगाह में थी। मेरिन उस्मान की खामोशी चीख चीख कर गोया थी वो उसकी अच्छी माँ नहीं है, जैसे बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है जिसे बेटी की खुशियों की परवाह नहीं है, जिसे अपनी अना अजीज़ है। इंतकाम के बाइस पहले ही बहुत से गुलाब लम्हे उन्होंने गंवा दिए थे। अब अपनी बेटी की अना को भेंट चढ़ाना उन्हें गवारा नहीं था। वो भी किसके लिए? उस भाई के लिए जो उन्हें बहुत अजीज़ था, जिसने सादिया से शादी ना करवाने पे खुदकुशी की धमकी दे दी थी और करोड़पति बीवी पाकर सारा इश्क उतर गया। उन्होंने हमेशा भाई को अवलियत दी और बदले में भाई ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं। जब उनका सुहाग लुट रहा था तब उन्होंने कितने मान से भाई को फ़ोन किया था। वो तालिब थी एक शाने की ताकि कथारसिस कर सकें, और जवाब में भाई ने मसरूफियत की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। साथ ही रामेश को भेजता हूँ कहकर जान छुड़ा ली। रामेश रज़ा आया था मगर वो अस्पताल के माहौल से एलर्जिक है ये कहकर 1 घंटे में चल दिया। भाई की मसरूफियत 1 हफ्ते तक ख़त्म ना हुई तो वो गिला करने उनके घर चल दी, जहाँ रामेश रज़ा अपने लॉन में शर्जील से महवे गुफ्तगू था। यार, सारा फैलावा डैड का है। वही चाहते हैं कि मैं मेरिन उस्मान से बाकायदा शादी करूं। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा डूबता बिजनेस अंकल उस्मान के तो फैल फिर से उभर जाएगा। दूसरे, आली आंटी सारी उम्र डैड की एहसानमंद रहेंगी कि हमने इब्राहिम जैसे मिडिल क्लास शख्स से उनकी बेटी को बचाया। यही वो बातें हैं जिन पे मुझे सब्र करना पड़ रहा है। डैड ने रिश्ते की बात भी कर ली, आंटी तो तैयार हैं। असल पंगा तो वो बुढ़ा और उसकी बेटी कर रहे हैं। अगर डैड मुझे ठंडा करके ना खाने को बोलते तो उस मेरिन उस्मान की तो धज्जियाँ उड़ा देता। सारी पारसाई धरी की धरी रह जाती। डैड ने कह दिया है बस शादी हो जाए फिर मैं मेरिन उस्मान से जो चाहे सलूक करूं, वो मुझे टोकेंगे नहीं। फिर देखना मैं क्या हशर करता हूँ मेरिन उस्मान का। ड्रिंक के सिप लेते वो तहकीर और नफ़रत से गोया था। मम्मा तहय्युर से अपनी जगह जम गई थी। क्या है इंसान, कितने रूप हैं उसके। हकीकतन इंसान से बड़ा अजूबा इस रोए ज़मीन पर कोई नहीं है। कब कहाँ किस रूप में सामने आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी इंसान के इतने चेहरे होते हैं कि आंखें थक जाती हैं मगर रूप ख़त्म नहीं होते। मामा खामोशी से पलट आई थी। उस दहलीज से निकलते हुए उन्होंने सारे रिश्ते वहीं तोड़ दिए थे। अगले ही रोज़ रामेश रज़ा जहरीली शराब पीकर अस्पताल जा पहुंचा था। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही तो होता है। तासुब से सोचते मामा ने हकीकत की नज़र से अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखा। सादिया वो नंद जिसने हमेशा उनकी तुर्श बातें बर्दाश्त की। फिर उन्होंने इब्राहिम के बारे में सोचा था और खूब सोचा था। कितनी आसानी से वो उनकी बेटी उन्हें सौंप गया था। चाहता तो वर्गला कर उनकी इज्जत खाक में मिला सकता था मगर वो खुद दस्तबरदार हो गया। यही उसकी आला ज़रफ़ी थी। इब्राहिम आया था। बाबा वॉक पे गए हुए थे। मामा लाउंज में मेज़ के पास विराजमान थी। वो भी वहीं विराजमान हो गया। चंद एक बातों के बाद मामा ने उसे बगौर देखा। घिसी हुई स्काई ब्लू जीन्स पे वाइट शर्ट पहन रखी थी। अंदर खासी गर्मी थी मगर बाहर खासी ठंड थी। वो शॉल, स्वेटर, जैकेट के बगैर सर्द और गर्म से बेनियाज नज़र आ रहा था। 2 रोज़ की बड़ी शेप, संजीदा चेहरा, वो कोई दूसरा इब्राहिम लग रहा था। गाहे बगाहे मतलाशी नज़रें बड़ी आस में कोने खुदरों तक जाती, फिर गौहर मकसूद को ना पाकर नामुराद लौट कर बुझ जाती। मामा कितनी ही देर उसकी गायब दिमागी नोट कर रही थी, बेताब निगाहों को परखती रहीं। बहुत मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? सवाल इतना गैर मुतवक्का था कि वो भौंच का रह गया। जी, मैंने पूछा है बहुत मोहब्बत करते हो मेरी बेटी से? कमाल सुकून से सवाल दोहराया। मग के किनारों पे उंगली फेरते वो सर झुका गया। झूठ बोलूं या सच? इस्तफसार हुआ। सच। मामा का लहजा बेलचक था। हाँ। मामा के लबों पे मुस्कुराहट बेसाख्ता फैल गई। वो नज़रें चुरा गया। फिर क्या इरादे हैं? किस बारे में? मेरी बेटी को कब लेने आ रहे हो सहरा बांध कर? मामा ने जैसा धमाका किया। वो इस्तेजाब से सर उठाए देखे गया। मामी, मैंने सबसे माफ़ी मांग ली है, कहोगे तो तुमसे भी मांग लूँगी। उनके शर्मसार लहजे पे वो मामा का हाथ थाम गया। गुनाहगार मत कीजिए। तुमने जवाब नहीं दिया। वो रामेश जहन्नम में गया, वो तुम अपनी कहो। मामी, सच कहूँ मैंने मैरी को पाने के ख्वाब ज़रूर देखे हैं
لیکن اب میں نے ہر زاویے سے دیکھا تو احساس ہوا کیا وہ میرے ساتھ مخصوص سیلری میں خوش رہ سکے گی؟ رمیش نا صحیح، دنیا میں بہت سے اچھے لڑکے ہیں، آپ میری کی شادی کسی دولت مند سے کر دیجیے جہاں وہ خوش رہے۔ وہ اس کا سچا خیر خواہ تھا، اپنی خوشیوں کی بجائے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں غالباً تم نے مجھے سوچ کر کہی ہیں، کیونکہ تم میری بیٹی کے مزاج سے بخوبی واقف ہو۔ جنم بھلے اس سے میں نے دیا، مگر اس کا انداز تمہاری ماں جیسا ہے۔ دولت کو ٹھکرا کر ماشاءاللہ سعدیہ خوش ہے۔ میری بیٹی بھی سعدیہ پہ گئی ہے۔ اسے قیمتی کپڑوں کا نہیں، محبت بھرے ماحول کا شوق ہے۔ اس کی کمزوری گولڈ ڈائمنڈ کی جیولری نہیں، پھولوں کے گہنے ہیں۔ اسے سکوں کی کھنک نہیں، محبت بھرے جملے متاثر کرتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے کا شوق نہیں، چند روپوں سے خریدے بھٹے اور آئس کریم پسند ہے۔ مما بیٹی کے جذبات بیان کر رہی تھی۔ تم اپنی کہو، منہ موڑنا تو نہیں چاہ رہے ہو؟ مما اسے ٹٹول رہی تھی۔ اپنی حیات کی اولین خوشی سے منہ موڑ کر کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ الٹا استفسار ہوا۔ ڈائیلاگز بولنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں، پتہ چل گیا مجھے میری بیٹی کو یوں ہی اسیر کیا ہے۔ مما کے شوخی سے چھیڑنے پر وہ جھینک گیا، انگلیوں سے پیشانی پکڑتے مسکراتے ہوئے سر جھکا گیا۔ ابھی سعدیہ کو کال کر کے انگیجمنٹ کی ڈیٹ فکس کرتی ہوں۔ نزدیک کی کروں یا دور کی؟ مما مسلسل چھیڑ رہی تھی۔ مامی پلیز، اس نے جیسے التجا کی، خفت سے سرخ چہرہ مما کو ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ مامی آج 10 تاریخ ہے، آپ لوگوں کو جو بھی کرنا ہے پلیز 14 فروری کو کیجیے گا، ساتھ ہی پرومس کہ میری کو خبر نہ ہو۔ وہ ایک دم سے پرجوش ہو گیا، مما کو مانتے ہی بنی۔ مما نے پھوپھو کو کال کیا، وہ مما کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ مما گویا تھی، سعدیہ جو چاہو کہو، مگر میرا ہونے والا داماد ہے بڑا بے شرم، میرے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ آپ کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھوپھو کے ساتھ مما بھی ہنس پڑی تھی۔ مسکراہٹ دبا کے وہ واک آؤٹ کر گیا۔ سی ڈی پلیئر بج رہا تھا اور آنکھوں کے سمندر میں جلن ہونے لگی تھی۔ گرم گرم لہریں پلکوں کے کناروں کو جلا رہی تھی۔ دل میں درد کے ٹانکے دھڑا دھڑ کھل گئے تھے۔ اس کی خاموشی اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی، کھا رہی تھی۔ اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، غصے کا آتش فشاں پھٹنے کو بے قرار تھا۔ اشتعال رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے مما آئی تھیں اس کے پاس، اس کے دل گرفتگی پہ چوٹ پڑی تھی ان کے دل پہ۔ ان کی گود میں سر رکھے کتنے آنسو اس نے خاموشی سے بہائے۔ مما اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ مما پھر سے بدل تو نہیں جائیں گی نا؟ مما نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی تھی۔ ملگجے حلیے پہ ایک نگاہ ڈال کر مما پنک سوٹ اسے تھما گئیں۔ اسے چینج کرنا پڑا۔ کارپیٹ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے، پیشانی گھٹنوں پہ ٹکائے، وہ کتنی ہی دیر سے اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا کہ مخصوص خوشبو پھیل گئی تھی۔ اس کا انداز ہنوز وہی تھا، میری سماعت میں جیسے کسی نے سرگوشی کی تھی۔ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس نے نظریں اٹھائی تھی۔ ابراہیم اپنی ذات کا زوم لیے مقابل تھا۔ اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ سحر انگیز نگاہیں ابراہیم پہ اٹھی ہوئی تھیں، پھر ان آنکھوں میں دھیرے دھیرے طغیانی اتر آئی۔ اس نے پیشانی سابقہ انداز میں گھٹنے پہ رکھ لی۔ اس کے درد، تڑپ، اذیت کا احساس تھا۔ ہجر کے لمحے کتنے کڑے گزرے تھے، اس کے آنسو عمیق تھے۔ مقابل بیٹھتے اس کے سر پہ اس کا ہاتھ آ پڑا تھا۔ میری پکار محبت و جنون سے لبریز تھی۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے سر سے ہٹا دیا۔ خفقی بھرے چہرے پہ اس نے مسکراتی نظر ڈالی۔ کیسی ہو؟ اتنے دنوں کی بیگانگی کے بعد اس کے رویے نے اسے آگ لگا دی۔ زندہ ہوں، ورنہ تم تو سوچے بیٹھے ہوگے کہ تمہارے عشق میں فوت ہو گئی ہوں گی۔ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں، بڑوں سے بھی سنا ہے، برے لوگ جلدی نہیں مرتے۔ اس کی جان پہ بنی تھی اور وہ بزدہ سنجی میں مگن تھا۔ گیٹ لاسٹ، وہ چیخی۔ جب میرا دل چاہے گا تب جاؤں گا۔ اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ یہ میرا بیڈ روم ہے، میرا گھر ہے، اس نے جتایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری یادداشت کہیں کھو گئی ہے؟ ابراہیم دفع ہو جاؤ، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم سے بات بھی کی جائے۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ زیادہ معصوم نہ بنو۔ میں سمجھتی تھی تم اوروں سے مختلف ہو، مگر جلد ہی تم نے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ محبت کے سفر میں دور تک چل کر پیچھے ہٹ گئے، نہ صرف پیچھے ہٹ گئے، مجھے دان کر دیا۔ کون سا استحقاق رکھتے ہو تم مجھ پہ؟ حق کیا ہے مجھ پہ تمہارا جو تم میری زندگی کے فیصلے کرنے چلے تھے؟ میں بازار میں سجی کوئی چیز تھی جسے جب چاہو گے کسی کی جھولی میں ڈال کر چلتے بنو گے؟ اتنی بے مول ذات نہیں ہے میری۔ غصے سے اس کی بری حالت تھی۔
اگر میں سوری کہوں تو؟ ساگر آنکھیں بغور سحرانگیز نظروں میں گڑی تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ رکھائی سے گویا تھی۔ میری، میں نے جو کچھ کہا تھا اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی یا تم سے دستبرداری کا فیصلہ کرنا آسان تھا۔ کتنی ہی راتیں نیندیں گنوا کر بڑی مشکل سے فیصلہ کیا تھا۔ اپنا فیصلہ سناتے وقت میں نے تمہاری طرف دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا تم پہ نظر پڑتے ہی میں کمزور پڑ جاؤں گا۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ میری کمزوری تم ہو۔ میں نے جو بھی کہا تھا تمہاری خوشی کے لیے کہا تھا۔ تمہارا چین، تمہاری ہنسی مجھے مکمل چاہیے تھی، مگر مامی کے باعث ایسا کسی طور ممکن نہیں تھا۔ ٹکر لے کر میں تمہیں پا ضرور لیتا، مگر تم کبھی مکمل خوشی سے لطف اندوز نہ ہوتی۔ میری رفاقت تمہیں نکھار نہ پاتی۔ اپنی اماں کو میں نے اکثر بھائی بھابھی کے لیے اداس دیکھا ہے۔ اپنی اماں کی طرح میں تمہیں دو حصوں میں بٹی زندگی جیتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم میری ہو کر بھی ناآسودہ رہتی تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ مجھے تمہاری ہنسی مسکراہٹ سمیت عزیز تر ہے۔ وہ چنبے سے اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا میں نے سب تمہاری خوشی کے لیے کیا۔ ایک جھوٹے اور بے اعتبار شخص پر یقین کیوں کر آئے؟ میں جھوٹا اور بے اعتبار ہوں؟ وہ غصے میں آ گیا۔ وہ حقیقت بتا رہا تھا اور وہ جھوٹا گردان رہی تھی۔ وہ سیلے کے ساتھ بہت برے بھی ہو، لیکن یہ تمہاری ساگر آنکھیں بہت اچھی ہیں، کیونکہ یہ تمہاری طرح جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا تھی۔ ہیں؟ ایک دم سے ٹریک بدلنے پر وہ ہونک ہو گیا۔ کہاں تو وہ لڑ رہی تھی اور اب مسکراہٹ کو لبوں پہ قبضہ تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ چہرے پہ جھوٹتی لٹ کو کھینچا۔ ماما ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے سب بتا گئی ہیں، اس نے انکشاف کیا۔ شٹ! یعنی اتنی دیر سے مجھے الو بنا رہی تھی؟ نظریں چہرے پہ بھٹک رہی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے ستایا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ لائٹ پنک ہائی نیک بلیک جینس میں فریش چہرے کے ساتھ اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیا؟ دھیرے سے سوال کیا۔ تم جیسے ہم سفر سے کون ناراض رہ سکتا ہے؟ لیکن میں ابھی خفا ہوں۔ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے میں نے تم سے اپنا ایک سیکرٹ شیئر کیا تھا۔ نہ جانے کیسے شخص سے پیار کر بیٹھی ہوں، سب کچھ خود بتانا پڑتا ہے۔ خود چلے آئے، یہ نہیں ہوا چند روپوں کے گجرے خرید لاؤ۔ چپ! بہت بولتی ہو تم۔ ڈانٹ کر گہنے سامنے کیے وہ شاکڈ رہ گئی۔ کنگن پہناتے دھیرے سے گویا ہوا۔ سب یاد ہے، تم سے ناتا جوڑا تو ساری چیزیں یاد کر لی ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا بولنا اچھا لگتا ہے۔ وہ اب دوسرے ہاتھ میں کنگن پہنا رہا تھا۔ جب تم استحقاق سے ڈپٹتی ہو تب اچھا لگتا ہے۔ معاف کرنے کے باوجود ناراضگی کا اظہار کرتی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ گجرے نہ لانے پہ غصہ کرتی ہو تو اور بھی اچھا لگتا ہے۔ اب وہ کانوں میں پھول پہنا رہا تھا۔ وہ خود میں سمٹ گئی۔ ساری بولتی بند ہو گئی۔ گجروں میں لپٹی سمٹی قرار لوٹ رہی تھی۔ پلکیں جھکی تھی، دونوں ہاتھ ہاتھوں میں لے کر وہ گویا ہوا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر پھپھو آئی بیٹھی تھی۔ اسے تیار ہو کر باہر جانا تھا، جہاں تمام بڑے ان دونوں کے منتظر تھے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ ابراہیم کمر ڈریسنگ ٹیبل سے ٹکا کر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مجھ سے ناتا جوڑنے چلی ہو تو چند باتیں جان لو۔ اس نے لپسٹک اس کے ہاتھ سے لے کر بند کی۔ بتاؤ۔ روز ڈھیروں شاپنگ نہیں کروا سکوں گا، مہینے میں ایک جوڑا بناؤں گی۔ فاقہ کرنا پڑا تو کر لو گی؟ ہاں، لیکن تم ہوٹلنگ کر کے نہیں آؤ گے۔ اب وہ انگلیاں پھیلائی کیوٹکس ناخنوں پہ لگا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بغور دیکھ رہا تھا۔ روایتی شوہروں کی طرح لڑوں گا، مجبور بیویوں کی طرح کچن میں جا کر رو لوں گی۔ ناخنوں پر پھونک مارتے وہ گویا تھی۔ روز صبح 7 بجے اٹھنا ہوگا، اٹھ جاؤں گی۔ جھگڑ کر میکے تو نہیں جاؤ گی؟ تم گھر میں منا لینا۔ بالوں میں برش کرتے انہیں کیچر میں جکڑنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کیچر لے لیا۔ بال بکھر گئے، اس کا جگمگاتا چہرہ اور روشن ہو گیا۔ میں اپنا ایک الگ قبیلہ بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اسے شریر نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرین اپنا متغیر چہرہ جھکا گئی۔ مجھ سے تعاون کی امید مت کرنا۔ دوپٹہ شانوں پہ برابر کر کے وہ سرد سے نکل گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔